السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ محبت کے دعوے جب تلخ حقیقتوں کی دیوار سے ٹکراتے ہیں تو برسوں کے مان ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ احرم، جس کی مردانگی کا غرور اس کے وجود کا حصہ تھا، وہ ایک ایسے سچ کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا جسے وہ دنیا کے سامنے تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ اولاد کی نعمت سے محرومی کا وہ داغ جو اس کے مقدر میں لکھا تھا، وہی اس کی پہلی شادی کی اجڑنے کا اصل سبب بن گیا تھا۔ رجا، جو کبھی اس کے عشق کے سحر میں گرفتار تھی، وہی عورت اسے طلاق کے زخم دیکھ کر کسی اور کی بساط سجانے کے لیے جا چکی تھی، کیونکہ احرم کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ اور یہی وہ اذیت ناک سچ تھا جس نے اس کے ہنستے بستے گھر کو کھنڈر بنا دیا تھا۔ اپنی اس محرومی کو زمانے کی نظروں سے چھپانے اور اپنی ذات کی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ ایک دوسری شادی، جو بظاہر ایک سمجھوتا تھا مگر حقیقت میں اس کی ڈوبتی ہوئی انا کو بچانے کا آخری سہارا تھا۔ وہ ایک ایسی عورت کو اپنے حصار میں لانا چاہتا تھا جو اس کے رازوں کی امین بن سکے اور جو اس کے ادھورے پن کو اپنی خاموشی سے ڈھانپ لے۔ اس نے اپنی محرومی چھپانے کے لیے جس نے رشتے کا انتخاب کیا، وہ اس کی زندگی میں ایک ایسا موڑ لانے والا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زندگی کی بساط پر اپنی پسند کے مہرے رکھنے کے کبھی کبھی بری طرح شکست سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ جسے ہر عروج کو ایک زوال نکلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسی طرح ہر جیت کے تعاقب میں ایک ہار ازل سے تیار رہتی ہے۔ کیا ایسا بھی کبھی ہوا ہے کہ جیتنے والے ہار جائیں، جنہیں سب کچھ مل جائے اور وہ پھر بھی خالی ہاتھ رہیں؟ آج میں خالہ کے گھر سے آئی تو رجا پہلے سے ہی موجود تھی۔ وہ پشیمان اور رنجیدہ تھی، بکھری اور الجھی الجھی لگ رہی تھی۔ خسارے اب رجا سجاد کے حصے میں چلے گئے۔ اس کی سزا کے لیے یہی کافی تھا کہ وہ تمام عمر اسی حساب کتاب میں الجھی رہتی کہ احرم عباس نے اسے طلاق کیوں دی۔ یہ نہ ختم ہونے والی اذیت ناک سزا رجا سجاد کو کبھی پورے دل سے خوش نہیں ہونے دے گی۔ وہ احرم عباس کو دیوتاؤں کی طرح پوجتی رہی تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے کسی کے کانچ جیسے دل کو چور چور کر دیا تھا، پھر بھی احرم عباس نے اسے چھوڑ دیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے، چہرے پر پشیمانیوں کا جال تھا۔ کبھی وہ فاتح سے سرشار تھی، آج دیوار کی طرح میرے سامنے تھی۔ یہ وقت وقت کی بات تھی۔ کبھی تنہائیاں اور آنسو میرا مقدر تھے، آج یہ آنسو رجا کی آنکھوں میں بھی ٹھہر گئے تھے۔ کچھ ماہ پہلے میں ٹوٹی ٹانگ سمیت اسپتال کے بستر پر تھی اور اپنے بچ جانے کو ایک معجزہ تصور کر رہی تھی۔ جب زندگی ہاتھوں سے نکل رہی تھی اور موت کی بھیانک سناٹوں کی آہٹیں سنائی دینے لگی تھی، تب مجھے بہت شدت سے زندگی اور اس کی رعنائیوں کا احساس ہوا۔ مایوسیوں اور تنہائیوں کا وہ خود ساختہ خول چٹکنے لگا تھا جس کے حصار میں عرصہ 4 سال سے میں مقید تھی۔ اس دن اسپتال سے ڈسچارج ہو کر میں اپنے قدموں پر چلتی رب رحیم کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر جانے کے لیے تیار تھی۔ ڈرائیور گاڑی میں سامان وغیرہ رکھ آیا تھا اور میں امی کے ہمراہ نیچے جا رہی تھی جب ایک نرس نے ہمیں کوریڈور میں روک لیا۔ مسٹر ادریس ایوب، آپ کو ڈاکٹر زرین بلا رہی ہیں، نرس نے مصروف انداز میں امی کو مخاطب کیا تھا، پھر تیزی سے گزر کر آگے کی طرف نکل گئی۔ افضا، تم ڈرائیور کے ساتھ گھر چلی جاؤ، میں ڈاکٹر زرین کی بات سن کر اور مارکیٹ سے کچھ سامان خرید کر امان کے ساتھ آ جاؤں گی۔ امی میری طرف دیکھ کر کچھ پل سوچنے کے بعد بولیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی ہمایوں بھائیوں کے بچوں نے شور مچا دیا، پھپھو آئیں پھپھو آئیں۔ وزیلہ بھابھی بھی نیچے آ گئی تھی اور رکشی نے بھی موبائل کان سے ہٹا کر ایک نگاہ میری طرف پھینکی۔ شاید وہ میری چال میں کوئی کمی ڈھونڈنا چاہ رہی تھی اور پھر مایوس ہو کر دوبارہ فون پر مصروف ہو گئی۔ میں لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ دادی آ گئی ہیں، نومی پاپ کارن کھاتے ہوئے چیخا۔ کہاں ہیں؟ نوفا اور نیہا بے قراری سے بولیں۔ اپنے کمرے میں۔ نومی نے پاپ کارن کا خالی پیکٹ کارپیٹ پر پھینک دیا تھا اور وہ چاکلیٹ کھانے لگا تھا۔
امی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر کیوں؟ میں کچھ حیران سے امی کے کمرے میں چلی آئی تھی، مگر امی کے چہرے کی طرف دیکھ کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ چہرہ میری ماں کا تو نہیں تھا، یہ چہرہ تو کسی عمر رسیدہ عورت کا دکھائی دے رہا تھا۔ تھکن سے اٹا، جھریوں سے لبریز، اور ان سلوٹوں میں چھپا انجانا سا کرب اور دکھوں کی ایک اور نئی داستان رقم تھی۔ امی، آپ کو کیا ہوا ہے؟ اس قدر زرد کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے ساکت بیٹھی اور ہولے ہولے لرزتی اپنی ماں کو جھنجھوڑ ڈالا تھا، مگر ان کے وجود میں ایک ذرا سی بھی جنبش تک نہیں ہوئی تھی۔ امی، خیریت تو ہے نا؟ میرے لبوں سے نوحہ برآمد ہوا۔ آپ کو ڈاکٹر زرین نے کچھ کہا؟ میرے ذہن میں جھماکا ہوا تھا۔ امی کی پریشانی اور ان کی گہری خاموشی نے میرا دل دہلا کر رکھ دیا۔ تو کیا ڈاکٹر زرین نے امی سے کوئی ایسی بات کی ہے جس کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہیں؟ میں اپنی ماں کے چہرے کو وحشت زدہ نظروں سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کے زرد چہرے پر مایوسی کا جال بن رہا تھا، ویسے ہی مایوسیاں جو مجھے 4 سال پیچھے دھکیل چکی تھیں۔ 4 سال پہلے کے گپ اندھیرے ایک دفعہ پھر سے مجھے اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ میں یادوں کے سمندر میں بہتے دور نکل گئی تھی۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب میں گریجویشن کے بعد تعلیم کو خیر بات کہنے کا اعلان کر چکی تھی۔ امی اور پاپا کی شدید خواہش کے باوجود میں نے مزید نہ پڑھنے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ پاپا کے سمجھانے بجھانے کے باوجود میرا اطمینان قابل دید تھا۔ امی، شکر کریں اس نے رو پٹ کر BA کی کر لیا۔ امان بھائی سراسر میرا مذاق اڑا رہے تھے۔ میری نالائکی کی تو ویسے بھی خاندان بھر میں دھوم تھی۔ تعلیم کے معاملے میں دونوں بھائیوں سے پیچھے تھی۔ ہمایوں بھائی اور امان بھائی دونوں سرکاری اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ہمایوں بھائی کی 2 بیٹیاں تھیں، جبکہ امان بھائی ابھی شادی کے نام سے دور بھاگتے تھے۔ امی، ریجا کو بخار تھا، اس کے احوال پرسیک کراؤں؟ پچھلے 2 گھنٹوں سے میں وقتاً فوقتاً یہی راگ لاپ رہی تھی، مگر امی یوں انجان بن کر اپنے کام میں مصروف تھی گویا انہوں نے میری التجا کو سنا ہی نہ ہو۔ مگر مجھے بھی امان بھائی چکنا گھڑا اور ڈھیٹوں کی ملکہ میری انہی خوبیوں کی وجہ سے کہتے تھے۔ وہ بہت غصہ کر رہی تھی۔ ابھی صبح بھی اس کا فون آیا تھا، پلیز امی مان جائے نا، پر اس جلدی آ جاؤں گی۔ نہایت مستقل مزاجی سے میں بھی امی کے سر پر تھی۔ امی سبزیاں کاٹنے میں مصروف تھیں۔ وزیلہ بھابھی معمول کے مطابق صبح ہی میکے روانہ ہو گئی تھی۔ 2 بچیوں کے باوجود ان کی روٹین اول روز کی طرح برقرار تھی۔ ناشتے کے بعد وہ ہمایوں بھائی کے ساتھ ہی کسی نہ کسی نئے بہانے کو وجہ بنا کر چلی جاتی تھی۔ ان کی ہر ڈرامی کاہلی سے امی میں عاجز آ چکے تھے۔ ناشتہ بنانا اور کھانا وغیرہ سب میرے ذمہ تھا۔ اوپر کے کاموں کے لیے کام والی آتی تھی، البتہ کپڑے خود دھوئے جاتے تھے اور استری بھی میں ہی کرتی تھی۔ چونکہ اب میں بالکل فارغ ہو چکی تھی، سو بڑی جافشانی کے ساتھ میں نے گھر اور کچن سنبھال لیا تھا، اور وزیلہ بھابھی اور بھی آزاد ہو چکی تھیں۔ بھیا اور امان بھائی اپنے اپنے دفتر چلے جاتے تھے اور پاپا آفس تقریباً 10 بجے تک جاتے تھے۔ وہ نیوی میں تھے، ریٹائرڈ ہوئے تھے، اب ایک پرائیویٹ ادارے سے منسلک تھے۔ گھر میں خوشحالی تھی، روپے پیسے کی ریل پیل تھی، مگر امی کی ساتھ کی وفاداری کی وجہ سے ہم لوگ نمود و نمائش سے کوسوں دور تھے۔ میں نے اروی گوشت اور امان بھائی کے لیے کھچڑی بھی بنا دی، آپ صرف پودینہ اتار لیجیے گا۔ رجا کے گھر جانے کے شوق میں ناشتے کے فوراً بعد میں کچن کی تیاری بھی کر چکی تھی اور اب اپنے تئیں فارغ ہو چکی تھی، بس امی سے اجازت درکار تھی۔ روز روز کسی کے گھر جانا مناسب نہیں، آئے دن تمہیں ہی اس سے ملنے کا بخار چڑھ جاتا ہے۔ امی نے مجھے بری طرح لتاڑ کر رکھ دیا تھا۔ یہ کالج کی دوستیاں بس کالج تک محدود ہونی چاہیے، مجھے تمہارا ریجا کے گھر جانا پسند نہیں ہے۔ ریجا کا بھی میرے گھر آنے کو بہت دل کرتا ہے، اسے بھی میرا گھر دیکھنے کی بہت خواہش ہے، مگر آپ تو جانتی ہیں اس کے بابا جان کو، وہ بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں، ان دونوں بہنوں کو کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ وہ تو بیچاری کبھی اپنے چچا کے گھر بھی نہیں گئی۔ بہت اچھا کرتے ہیں، بیٹیوں کو روکنا سمجھانا والدین کا ہی کام ہے۔ جاؤں گی کیسے؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ رکشا ہے نا؟ خبردار جو رکشے کا نام بھی لیا، امی نے غصے سے کہا۔ تو پھر کیسے جاؤں گی؟
میں منمنائی، اویس سے کہتی ہوں چھوڑ آتا ہے تو میں مہارانی کے گھر۔ امی فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی تھی اور میں خوشی سے چھلکتے ہوئے کپڑے تبدیل کرنے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ میرے پاپا ادریس ایوب کی ہم صرف 3 ہی اولادیں تھیں۔ بھیا سب سے بڑے تھے، ہمان بھائی بھیا سے 8 سال چھوٹے تھے اور میں ان سے بھی 4 سال چھوٹی تھی۔ امی پاپا نے ہمیں بہت محبت بھرا متوازن ماحول میں کیا تھا، شاید اس لیے ہماری شخصیت میں کوئی کمی نہیں تھی۔ بھیا کی شادی امی نے اپنی پسند سے کی تھی اور وہ فرمانبرداری سے امی کی پسند کو دل و جان سے پسند کر چکے تھے، اور اب بیوی کے بھی بہت ہی فرمانبردار قسم کے شوہر تھے۔ وزیلہ بھابھی بہت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بلا کی سمجھدار بھی تھیں اور شوہر کو اچھی طرح مٹھی میں کرنے کے بعد بے فکر ہو چکی تھیں۔ ہمارا گھر اس کالونی کے سب ہی گھروں کی طرح طرز تعمیر کا شکار تھا۔ 3 گھر چھوڑ کر میری خالہ کا گھر اسی کالونی میں تھا۔ خالہ کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ احرم سب سے بڑا تھا اور پھر اویس اور ارقام تھے۔ اریبہ سب سے چھوٹی تھی اور اس وقت فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ احرم بھی گورنمنٹ کی کسی حساس ادارے سے منسلک تھا اور اس وقت اس کی پوسٹنگ اسٹاک ہوم میں تھی۔ خالہ اور امی کی دلی خواہش اور مشترکہ کوششوں کی وجہ سے میری اور احرم کی پچھلے سال بہت دھوم دھام سے منگنی ہوئی تھی۔ شادی احرم کی چھٹی ختم ہو جانے کی وجہ سے ملتوی کر دی گئی تھی۔ بچپن سے ہی میرا اور احرم کا نام ایک ساتھ لیا جا رہا تھا۔ بقول امی کے نانی نے ہمارا رشتہ بچپن میں ہی طے کر دیا تھا۔ چھوٹی عمر سے ہی میری آنکھوں نے صرف احرم عباس کے خواب دیکھ رکھے تھے۔ اس کی شخصیت بھی تو نظر انداز کیے جانے والی نہیں تھی، اس لیے تو خاندان بھر کی لڑکیاں میرے نصیب پر رشک کرتی تھیں۔ منگنی کے بعد میرے اور احرم کے درمیان کوئی رابطہ نہیں تھا، جس کا مجھ سے زیادہ رجا کو قلق تھا۔ وہ ایسی روکھی پیکی غیر رومانٹک منگنی کو سرے سے پسند نہیں کرتی تھی۔ کیا ضرورت تھی خود پر منگنی شدہ کا لیبل لگوانے کی؟ رجا منہ بنا کر کہتی، افضا کہیں تمہارا احرم کسی اور میں انٹرسٹڈ تو نہیں؟ وہ مجھے اپنی بونگیوں سے جلا کر رکھ دیتی۔ اللہ نہ کرے، میں سہم کا دل ہی دل میں رجا کے منہ پھٹ انداز کو کوستی۔ براہ راست تو رجا کو میں کچھ بھی کہنے کا حوصلہ نہیں رکھتی تھی۔ ایک تو رجا کا رعب حسن اور دوسرا وہ اپنی غلط بات کو بھی منوا کر دم لیتی تھی۔ احرم کے بعد اگر میرا کسی اور کے ساتھ قلبی رشتہ تھا تو وہ صرف رجا سجاد تھی۔ اس سے ایک خاص قسم کا لگاؤ تھا مجھے اور وہ میری واحد دوست تھی۔ فرسٹ ایئر کی کلاسز سٹارٹ ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے۔ میں گھاس پر اکیلی بیٹھی تھی جب ایک کھنکتی آواز میری سماعتوں میں اتری۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں؟ میں نے ادھر ادھر دیکھ کر بلکھلا کر کہا تھا۔ وہ لڑکی اب حجاب اور گاؤن اتار رہی تھی، پھر وہ میرے قریب ہی بیٹھ گئی، جبکہ مجھے تو سوائے اس کے دلکش سراپے اور جگر جگر کرتی نیلی کانچ سی آنکھوں کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کی رنگت دودھ جیسی سفید تھی، اس قدر سفید اور بے داغ کہ میرے دل کو کچھ ہونے لگا۔ بال بھی اس قدر چمکیلے، لمبے اور ریشمی تھے کہ نگاہیں بھٹکنے پر مائل تھیں۔ براؤن بال، نیلی آنکھیں اور متناسب سراپا، وہ تو پوری قیامت تھی۔ میرا دل اسے دیکھ کر یوں ڈاواں ڈول ہو رہا تھا تو پھر صنف مخالف کا نہ جانے کیا حال ہوتا ہوگا۔ میں رجا سجاد ہوں، وہ اپنا تعارف کروا رہی تھی جب میں قدرے بلکھلا کر سیدھی ہوئی۔ مجھے افضا ایوب کہتے ہیں، میں گڑبڑا کر بولی۔ فرینڈس، وہ اپنا نیم دراز ہاتھ بڑھا کر بڑی ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ اوکے فرینڈس، میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ صرف ہماری کلاس کی ہی نہیں، پورے کالج کی لڑکیوں کی توجہ کا مرکز بھی تھی۔ ہر کوئی رجا سجاد سے دوستی کا خواہاں تھا۔ کمپیوٹر سیکشن کی لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہمارے ارد گرد طواف کرتی تھیں۔ وہ کالج کی حسین اور ذہین لڑکیوں کی پیش قدمی کے باوجود صرف میری ساتھ دوستی کے رشتے کو استوار رکھنا چاہتی تھی۔ میرے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں تھی اور میں رجا کے سحر میں جکڑ چکی تھی۔ اگر رجا میرے برابر نہ چل رہی ہوتی تو مجھے بھی پہلی نظر میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ گندمی مائل، سنہری گلابی رنگت، کالی آنکھوں اور کالے ہی بالوں کے آبشار کو ایک نظر دیکھ کر دوبارہ دیکھنے کی چاہ ہوتی۔ رجا میرے بالوں کو کافی حاسدانہ نظروں سے دیکھا کرتی تھی۔ کئی مرتبہ وہ میرے بالوں
کو کھلا دیکھ کر آہیں بھرنے لگتی۔ ہائے افسا، بہت جیلس ہوتی ہوں میں تمہارے بال دیکھ کر، کاش یہ میرے ہوتے۔ کبھی کہتی افزا تمہاری آنکھیں کتنی سیاہ ہیں، حالانکہ پہلی مرتبہ منگنی کی تصویریں دیکھ کر اس نے ناک منہ چڑھا رہی تھی، جبکہ مجھے تو احرام ان میں بھی بہت چارمنگ محسوس ہوتا تھا۔ بس ایویں سا ہے، ہائٹ اچھی ہے اور نقش بھی کھڑے کھڑے ہیں، تصویر میں بس ٹھیک ہی لگ رہا ہے، نہ جانے دیکھنے میں کیسا ہے کچھ کہہ نہیں سکتی، البتہ تمہارے ساتھ سوٹ کرے گا۔ ریجا کے تصورے میں تنقید و تعریف کا ایسا الجھاؤ تھا کہ میرے پلے کچھ نہ پڑا، تاہم میں نے صرف اتنا کہا، منگنی کے فنکشن میں تم آ جاتی تو احرام سے ملاقات تو ہو جانی تھی۔ تو میرے بابا جان کو نہیں جانتی نا، ہٹلر کے کزن ہیں۔ ریجا کا گھرانہ روایتی سا تھا، والد سرکاری آفیسر تھے، اب ریٹائرڈ ہو چکے تھے، گھر پر انہی کا حکم چلتا تھا۔ اس کی والدہ سیدھی سادی مذہبی خاتون تھی۔ ریجا کی 1 سال بڑی بہن تھی اور وہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ اس کی بہن بی اے کے بعد گھرداری میں مصروف ہو چکی تھی اور ان کے خاندان میں پردے کا رواج تھا، کہیں آنے جانے میں سخت پابندی کا سامنا تھا۔ شادی سے پہلے بیٹیوں کو آزادانہ گھومنے کی اجازت نہیں تھی۔ ریجا اپنے ماحول سے سخت خوف زدہ رہتی تھی۔ میرے کئی مرتبہ ان کے گھر جانے کے باوجود ریجا کو ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں تھی، اس لیے امی بھی اکثر تل ملاتی رہتی تھی۔ وہ زیادہ پردے کی قائل ہے، خود نہیں آتی بلکہ تمہیں بلا لیا جاتا ہے، اور میری احمق بیٹی تعمیل حکم میں 2 لمحوں کی دیر نہیں لگاتی۔ ریجا کی بہن رکشی بھی ہو بہو ریجا کی کاپی تھی، ویسی ہی خوبصورت اور نازک۔ ان کی والدہ تو تھی ہی بہت اچھی، اپنی بیٹیوں سے قطعاً مختلف، خاموش اور سادہ سی، صوم و صلوات کی پابند۔ ریجا کے والد بھی بہت داب رکھنے والی شخصیت تھے، چہرے پر داڑھی، ماتھے پر نماز کا نشان۔ کالج کو خیر بات کہنے کے بعد بھی میری اور ریجا کی دوستی قائم دائم تھی، اور امی کو اس دوستی سے اللہ واسطے کا بیر تھا۔ اب بھی انہوں نے جس بے دلی سے مجھے ریجا کے گھر جانے کی اجازت دی تھی، میرے جوش پر اوس ہی پڑ گئی۔ بہرحال امی کو خفا کرنے کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ فضی جانا نہیں ہے، اویس بائک لے کر دھوپ میں کھڑا ہے، اٹھ بھی چکو، امی نے کمرے میں جھانک کر خفگی سے کہا تو میں آہستہ آواز میں بولی، اویس سے کہیں میں نے پروگرام بدل دیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ جو نہیں جاتی، میں نے روٹھی روٹھی آواز میں کہا۔ اٹھ جاؤ، اویس بیچارہ دھوپ میں کھڑا ہے، نہ جانے خالہ نے کتنی منتوں کے بعد امی کے کہنے پر اویس کو بھیجا تھا، ورنہ اتنی گرمی میں اویس کو کوئی ہیرے جواہرات دینے کا لالچ بھی دیتا تب بھی وہ باہر نکلنے کی کوشش ہرگز نہ کرتا۔ سورج سوا نیزے پر ہے، پرندے تک سب گھونسلوں میں منہ دیے بیٹھے ہیں، اور ادھر سہیلی کے ہڑک ایسی بیدار ہوئی ہے کہ اسے جلستی گرمی میں بھی محترمہ تیار ہو بیٹھی ہیں۔ ایسی بھی کیا ایمرجنسی تھی؟ اویس مجھے دیکھ کر ہی تل ملانے لگا۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خاموشی سے لے کر جانا ہے تو چلو۔ میں نے اویس کے کندھے پر ایک دھپ رسید کی۔ شرم کرو، ہونے والا دیور ہوں تمہارا، اویس بلبلا اٹھا۔ اویس کے بچے، میں نے غصے سے کہا تو وہ شرارت بھرے لہجے میں بولا، ہاں میرے 10 سال بعد ہونے والے بچوں کی اٹھلاتی منمنائی تائی صاحبہ۔ بکواس نہیں، ایک دم ہی میرا چہرہ حیا کی لالی سے رنگین ہو گیا تھا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تم دونوں ضرور جانا چاہو گے۔ میگزین کے ورقہ الٹتے الٹتے ریجا نے بے ساختہ چیخ مار کر مجھے اور رکشی کو متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ آج چونکہ چھٹی کا دن تھا اور بھیا اور حمان بھائی کی گاڑیاں گھر میں ہی موجود تھی، اس لیے میں کچن کی تیاری کرنے کے بعد کوفتہ بریانی ایک باؤل میں ڈال کر ریجا کو دینے کے بہانے آ گئی تھی۔ ڈرائیونگ لائسنس بننے کے بعد مارکیٹ تک میں خود ہی چلی جاتی تھی اور ریجا کے گھر آنا بھی آسان ہو گیا تھا، مگر یہ اسی وقت ممکن تھا جب گھر میں گاڑی موجود ہوتی۔ کیوں نہیں؟ میں نے کہا۔ ریجا کی بے سروپا خواہشات کی طویل ترین لسٹ سننے کے لیے خود کو تیار کیا۔ چلو افزا، میں تمہیں نوفا کی فراک دکھاتی ہوں، جاتے ہوئے لے جانا۔ رکشی نے میرا بازو تھام کر اٹھانا چاہا، مگر میری نظریں ریجا کے رنگ بدلتے چہرے پر تھیں، جو کسی بھی طور مجھے رکشی کے ساتھ جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ رکشی نے نوفا کے لیے فراک اور کرتے سیے تھے، اب وہ اکثر ہی امی اور نوفا نیہا کے لیے کچھ نہ کچھ سلائی کر دیتی تھی، جبکہ امی کو یہ لین دین بھی پسند نہیں تھا۔
رکشی سلائی کڑھائی میں ماہر تھی، بہت شاندار اور سویٹر کے نمونے بناتی تھی، اکثر میرے کپڑے بھی سلائی کر دیتی۔ ابھی پچھلے دنوں اس نے امی کو کشمیری کڑھائی والی چادر تیار کر کے تحفتاً بھجوائی تھی۔ اس نے ہاؤس وائف ہوم سے مختلف کورسز کر رکھے تھے جن کے عجیب و غریب نام تھے، اور اب وہ اکثر امی، بھابھی اور بچیوں کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کر دیتی رہتی تھی، اور میں اپنی سادہ لوہی کے باعث ان کی چالاکیوں سے قطعاً بے نیاز رکشی کے خلوص اور محبت پر فدا ہو چکی تھی۔ دراصل دوستی تو صرف میری رجا کے ساتھ تھی، مگر رکشی بھی خود بخود اس زنجیر میں شامل ہو گئی تھی، اور اب اس سے دھماکوں سے امی سخت عاجز تھیں۔ کبھی رکشی کا فون آ رہا ہے تو کبھی رجا کا، کبھی رکشی میری صورت دیکھنے کے لیے ترس جاتی تو کبھی رجا میرے فراق میں دیوانی ہونے لگتی تھی، اور دوسرے ہی لمحے میں سجاد ہاؤس میں موجود ہوتی۔ رجا کے من کو لوٹنا تو میرے اختیار میں ہی نہیں تھا، اور نہ ہی رجا کو نفی کی عادت تھی۔ وہ کچھ بھی کہہ دیتی، میں نے ہر صورت سر تسلیم خم رکھنا تھا۔ شاید یہی ہماری دوستی کا اصل راز بھی تھا، جیسا کہ ابھی میری فرمانبرداری نے رجا کے تفخر میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اور وہ اپنی لمبی دودیا گردن کڑھائے رکشی کو تنزیہ دیکھ رہی تھی۔ رکشی مجھے تابع داری سے کارپیٹ پر بیٹھتے دیکھ کر خود بھی دانت پیستے ہوئے بیٹھ چکی تھی۔ اب بولو، رکشی نے تل ملا کر کہا۔ ہاں ہاں، رجا نے چونکنے کی ایکٹنگ کر کے شرارتاً ہم دونوں کی طرف دیکھا اور بولی، میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش۔ میگزین صوفے پر اچھال کر وہ دونوں ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے جوش سے کہنے لگی، ایک شاندار آدمی کا حصول جو ہر لحاظ سے مکمل اور بہترین ہو، جسے پہلی نظر میں دیکھتے ہی لمحہ بھر کو میرا دل دھڑکنا بھول جائے۔ جب وہ میرے ساتھ چلے تو لوگ رک رک کر اور پلٹ پلٹ کر دیکھیں، جس میں کوئی بھی کمی نہ ہو، اور لوگوں کی رکش بھری نظریں بس ہم دونوں پر گر جائیں، اور بس خاموش ہو جاؤ۔ رکشی نے بنا کر ہاتھ جوڑے، میں ہنس ہنس کر بے حال ہو رہی تھی۔ رجا ہم دونوں کو ہنستا دیکھ کر غصے سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ یہ تمہارے ہاتھ پر کیا ہوا؟ رکشی کی نظریں میرے ہاتھ پر ابھرے چھالے پر پڑی تو وہ حیرانی اور ہمدردی سے پوچھنے لگی۔ جل گیا تھا، میں نے لاپرواہی سے بتایا۔ آئل گر گیا تھا؟ نیہا کے لیے چپس بنا رہی تھی۔ میری بے نیازی میں رتی بھر فرق نہیں آیا تھا، جبکہ رکشی مجھے ڈانٹنے لگی۔ کچھ لگایا ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ پنیری لگائی تھی، کچے دودھ میں ہاتھ کو ڈپ کرنا تھا۔ یہ بالا تو نابندہ معمولی سا پھپھولا دیکھ کر اس کی ہمدردی اور فکر مندی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ یہ تو معمولی سا ہے، ایک دفعہ گرم دودھ میرے پاؤں پر گر گیا تھا۔ میں میگزین، اخبار اور رسائل اکٹھے کرتی اور رکشی کو بتانے لگی تھی۔ بے ترتیبی سے مجھے نفرت تھی، گندگی سے جی مترانے لگتا تھا۔ بدقسمتی سے رجا قطعاً نفاست پسند واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس کا کمرہ بھی بے ترتیبی اور پھوڑ پن کا نمونہ تھا۔ نوکر چاکر موجود تھے اور اپنی مرضی سے کام کر کے چلے جاتے تھے۔ گھر میں کہیں بھی نفاست یا ترتیب نہیں تھی۔ کچن کا کام آنٹی خود کرتی تھی، کھانا پکانا انہی کی ذمہ داری تھا۔ میں نے اتنے عرصے کے دوران ایک دفعہ بھی رجا یا رکشی کو کچن میں چائے بناتے تک نہیں دیکھا تھا۔ رجا کہتی تھی وہ دنیا میں صرف آرام کرنے کے لیے آئی ہے، اور وہ اپنے قول کو اچھی طرح نبھا رہی تھی۔ چائے پیو گی افضا؟ کچھ دیر بعد رجا ناراضگی بھلائے لانچ میں جھانک رہی تھی۔ اگر تم خود بناؤ گی تو پیوں گی۔ جو شاندار پینے سے بہتر ہے ہم امی کے ہاتھ کی بنی چائے پی لیں، رکشی نے منہ بنا کر کہا۔ تم تو شوق سے پیو، مجھ سے تو کچن میں جھانکا تک نہیں جاتا۔ وہ اے سی لگائے صوفے پر ڈھہ چکی تھی۔ میں اب چلتی ہوں۔ گھڑی کی طرف دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے مینا سا اڑ گئے۔ امی کا غصہ سوا نیزے پر پہنچا ہوگا۔ میں گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر کی طرف بھاگی تھی۔ رکشی اور رجا مجھے پکارتی رہ گئی، کھانا تو کھاتی جاؤ، امی نے تمہارے لیے اتنا اہتمام کیا ہے۔ رکشی چیختی رہ گئی تھی۔ میں سنی انسنی کرتی بیرونی دروازہ کھولنے کے چکر میں کسی بلند قد شخص سے ٹکرانے کے بعد زمین بوس ہو چکی تھی۔ ہائے میری ناک! وہ جو کوئی بھی تھا میرے چیخنے، چلانے اور غصہ کرنے سے پہلے دہائی دینے لگا تھا۔ ناک توڑ دی، میری اونچی ناک توڑ دی۔ اب پلاسٹک سرجری کروانا پڑے گی، اتنا خرچہ، اتنا نقصان۔ کیا واقعی آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے؟ اس لمحے کے ہزارویں حصے میں تمام صورتحال سمجھ کر صاحب معمول بلکھلا چکی تھی۔ میں کیا ڈرامہ کر رہا ہوں؟ وہ صدمے کی شدت سے دبی آواز میں چیخا۔ نہیں، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں۔ میں اور بھی بلکھلا گئی۔ تو پھر کیا مطلب ہے؟ بہت ہی دلچسپی سے پوچھا گیا تھا۔
اگر میں اس قدر گھبرا نہ چکی ہوتی تو مقابل کی آنکھوں میں لپکتی شرارت کو بخوبی سمجھ آتی۔ آپ کو ہسپتال لے چلوں، گاڑی ہے میرے پاس۔ مجھے اس سے بہتر حل کوئی نظر نہیں لگا تھا۔ اس اچھلتے کودتے، دھائیاں دیتے اور ہائے وائے کرتے نوجوان کو یقیناً گہری چوٹ لگی تھی، مگر چوٹ لگی کس چیز سے تھی؟ میں نے سوچا، غور کیا اور پھر گھور کر اس ایکٹنگ کرتے اجنبی کو دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا سر اس کے کندھے سے لگا ہے، جس کے نتیجے میں جھٹکا کھا کر میں ہی زمین پر گری تھی اور ناک یہ محترم پکڑ کر چلانے لگے تھے۔ میں ڈاکٹر ہوں، دکھائیے مجھے اپنی ناک، میں نے خواہ مخواہ روبدہ لہجے میں کہا۔ آپ ڈاکٹر ہیں؟ میں نہیں مانتا۔ آپ بے شک شوق سے نہ مانے، البتہ ناک کی ٹوٹی ہڈی کا معائنہ تو میں ضرور کروں گی۔ میں نے خالصاً پروفیشنل ڈاکٹر کی طرح کے گھما کر پھر اس اجنبی کے دماغ کو ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس بلا وجہ کی ٹانگ اڑانے کی کچھ تو سزا ملنی چاہیے تھی۔ اتنی لمبی ناک کا معائنہ آپ کیسے کریں گی؟ میں خود کسی حکیم سے دوا لے لوں گا، بڑی رنجیدگی سے کہا گیا تھا۔ جھوٹا فراڈیا، ناک کے ساتھ ساتھ آنکھیں بھی چیک کروا لو۔ لگتا ہے قریب کی نظر کمزور ہو چکی ہے، اندھے بیل کی طرح ٹکراتے پھر رہے ہو۔ میں اچھا خاصا سر لتاڑ کر گاڑی کی طرف بڑھ آئی تھی۔ حکیم رحمت اللہ صرف ہڈیاں جوڑتا ہے، نظر چیک نہیں کرتا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑا بیگ کندھے پر ڈالتا مسکرایا تھا۔ بائی دا وے، آپ افسا ہیں نا؟ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ میں جرحانہ تیور لیے پلٹ آئی تھی۔ ریجا نے۔ وہ ایک دفعہ پھر مسکرایا۔ ریجا نے؟ میں الجھی۔ تم ریجا کے رشتے میں کیا لگتے ہو؟ میں نے مشکوک نظروں سے اسے گھورا۔ میں ریجا کا فیونسی ہوں، اس کی پھپھو کا بیٹا، جہلم سے آیا ہوں، میرا نام اوزاف ہے۔ تم ریجا کے فیونسی ہو؟ میں گویا حیران اور پریشان ہی تو رہ گئی تھی۔ تم اوزاف کی منگیتر ہو اور تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ میں فون پر ریجا پر برس رہی تھی۔ میں منگیتر ہوں اس گاؤں دی بدھو اور بالکل عام سے اوزاف کی۔ ہرگز نہیں، کبھی نہیں، کمینہ جھوٹ بول رہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ریجا تو آگ بگولا ہی ہو گئی تھی، مگر وہ تو یہی کچھ بتا رہا تھا۔ مجھے تم پر شدید غصہ آیا، اپنی زندگی کی اتنی اہم بات تم نے مجھ سے چھپائی تھی۔ میرا غصہ کرنا تو ضروری تھا نا؟ ریجا کے بتانے پر میں ہلکی پھلکی ہو چلی تھی۔ پھپھو کی بڑی خواہش ہے مجھے بہو بنانے کی، اور یہ اوزاف بھی بڑے اونچے خواب دیکھ رہا ہے، اور یہ لوگ اپنی صورت آئینے میں نہیں دیکھتے۔ ریجا کے لہجے میں غرور بول رہا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے برا لگا۔ اوزاف اتنا بھی برا نہیں، کیا خوبی اس میں؟ شکل تو دیکھ لی ہے تم نے، اس لیے میں نے امی کو دو ٹوک جواب دے دیا ہے۔ کیسا جواب؟ میں حیران ہوئی۔ یہی کہ میں کم سے کم اوزاف سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ نڈر انداز میں بولی۔ تو پھر امی نے کیا کہا؟ میں نے تجسس دبا کر پوچھا۔ انہوں نے کیا کہنا ہے، فیصلہ تو بہرحال بابا ہی کریں گے، ریجا نے ناگواری سے کہا۔ مگر میں اوصاف سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ حور کے پہلو میں لنگور والی مثال فٹ آتی ہے اس پر، وہ بڑے غرور بھرے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے تو اوصاف میں کوئی برائی محسوس نہیں ہوتی۔ میں نے دل ہی دل میں استغفر اللہ پڑھتے ہوئے دبی آواز میں کہا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے وہ سچ مچ تم میں انٹرسٹڈ ہے، صرف انٹرسٹڈ نہیں، محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ ریجا نے ہنسی میں گویا بات اڑا دی۔ تو تم ایک مخلص شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ میں سمجھانے کا فریضہ انجام دینے کا عہد کر چکی تھی، مگر ریجا کچھ بھی نہ سمجھنے کا شاید پختہ ارادہ کر رکھا تھا۔ لو، تم ہی اس مخلص شخص کی قدر کر لو، ایسا کرتے ہیں فیونسی بدل لیتے ہیں، میں تمہارا لے لیتی ہوں، تم اوصاف کو لے لو۔ اللہ نہ کرے۔ میں نے دہل کر سوچا، مجھے احرم سے محبت تھی، میری تو کوئی رات اسے سوچے بغیر اور اس کے تصور سے باتیں کیے بغیر نہیں گزرتی تھی، اور اس ریجا نے کیسے صفاقانہ انداز میں میرے دل کو کانٹوں پر گھسیٹ دیا تھا۔ سوچ سمجھ کر بولا کرو ریجا، میں نے ناگواری سے کہا۔ میرے لہجے میں چھپی ناپسندگی اور غصے کو سمجھ کر وہ ہنسنے لگی تھی۔ مذاق کر رہی تھی، تم خواہ مخواہ سیریس ہو جاتی ہو۔ وہ میرا موڈ بحال کرنے کے لیے ددرکی ہانکنے لگی تھی، مگر میرا سارا دھیان لاؤنج سے آتی آوازوں کی طرف تھا۔ میرا خیال ہے خالہ آئی ہیں، میں رات کو فارغ ہو کر فون کروں گی۔ کون سی خالہ؟ احرم کی امی؟ ریجا نے بے ساختہ پوچھا۔ ہاں وہی۔ اوکے بائے۔ فون کر چکا تھا اور کام 2 چھلانگوں میں ہی مجھ تک پہنچ گیا تھا۔ تم شرط ہار چکے ہو، نکالو 2000 روپے۔ اویس نے بھی دوڑ میں ارقام تک پہنچنے کے بعد اس کی گردن دبوچ کر کہا۔ ابھی پوچھ تو لینے دو افسا سے، یہ بات کس سے کر رہی ہے؟ ارقام نے گردن چھڑاتے ہوئے دہائی دی۔ پوچھنے کی زحمت کیوں گوارا کروں، میں جانتا ہوں بھلا ریجا کے علاوہ کسی اور سے بات کر سکتی ہے۔ اویس نے میرے ہاتھ سے ریسیور جھپٹ کر
کیڈل پر رکھا۔ کبھی ہمارے بھائی کو بھی فون کھڑکا لیا کرو۔ ارقام شرط آنے کے بعد اب اویس کا دھیان بٹانا چاہ رہا تھا۔ ہمارے بھائی سے کیوں بات کرے؟ ریجا صاحبہ کسی اور طرف دھیان دے، اسے تو احرم کا خیال آئے نا۔ کبھی اپنے بھائی کو بھی ایسے مشورے سے نواز دیا کرو۔ میں جل بھن کر بولی، اس کی بھی کوئی کل سیدھی نہیں۔ منگنی اور شادی کے درمیان والا پیریڈ تو بڑا سہانا ہوتا ہے، اور وہ اتنے اہم چانس کو ضائع کر رہا ہے۔ نہ بیچ میں کوئی رقیب ہے، نہ ظالم سماج۔ ارقام تعصب سے کہنے لگا، تم باتوں میں الجھا کر مجھے موضوع سے ہٹانے کی کوشش نہ کرو۔ نکالو 2000 روپے، تم شرط ہار چکے ہو۔ اویس نے ایک مرتبہ پھر اس کی گردن دبوچی۔ کیسی شرط؟ میں نے الجھ کر پوچھا۔ یہ اویس کہہ رہا تھا کہ خالہ کے گھر جانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ وزیلہ بھابی نے اپنی الگ 1.5 انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، اور افزا کو ریجا کی الفت اور اس سے دوستی نے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ یا تو فون سے چپکی رہتی ہے، یا ریجا کے درشن کرنے اس کے سر پر سوار ہو جاتی ہے۔ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ افزا اس وقت بھی ریجا صاحبہ سے ٹیلی فون پر گفتگو فرما رہی ہوگی۔ بس میں نے بھی نہ جانے کس رو میں شرط لگانے کا کہہ دیا تھا۔ شاید مجھے یقین تھا کہ تم کچن میں مصروف ہوگی، مگر تم نے بھی مجھے شکست سے دوچار کرنا تھا کہ تم ریجا سے بات کر رہی تھی، ورنہ اس دفعہ کی پاکٹ منی سیدھی اویس عباس کے پیٹ میں اتر جانی تھی۔ ارقام قالین پر لوٹے لگاتا دھائیاں دے رہا تھا، مگر میں تو ریجا سے ہی بات کر رہی تھی، بیچاری کو راز سے فلو ہے۔ میرے لہجے میں ریجا کے لیے فکر مندی تھی۔ کبھی میرے بھائی کی طبیعت کا بھی پوچھ لیا کرو، پردیس میں نہ جانے کس حال میں ہوگا، اور اکلوتی منگیتر صاحبہ کو سہیلی کی فکر کے علاوہ اور کسی کی کوئی فکر نہیں۔ چاہے تو فیونسی ہاتھوں سے ہی نکل جائے، کسی میم کے ہتھے چڑھ جائے، یا کوئی اور امریکن لے اڑے گا۔ ہر کام بھی جوش میں ذرا زیادہ ہی کھلنے لگتا تھا۔ اللہ نہ کرے، میں دہل کر بے ساختہ بولی تھی، اور ان دونوں نے معنی خیزی سے ایک دوسرے کی طرف آنکھیں مٹکا مٹکا کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اوہ، تو بات دراصل یہ ہے، ان دونوں نے اب 2 گھنٹے تو میرا ریکارڈ لگانا ہی تھا۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اب ان منچلے سے شریر کزنز کو کیا بتاتی کہ پہل عورت کی طرف سے ہو تو عورت اپنے مقام اور سطح سے نیچے آ جاتی ہے۔ ہونے والی بھابی، تم نے تو دل خوش کر دیا۔ اویس اور ارقام باقاعدہ جھومنے لگے۔ بھائی ارم تو خوش قسمت لوگوں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے، ہم دونوں تو خواہ جلنے لگے ہیں۔ تم دونوں دوسری طرف کی خاموشی کو کیا معنی پہناؤ گے؟ میرے لہجے میں ٹھٹکا دینے والی سنجیدگی تھی۔ کیا احرم اس رشتے سے خوش ہے؟ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ اتنا بھی وہ فرما بردار نہیں کہ امی کی پسند پر سر جھکا دیتا۔ ظاہر ہے اسے پوچھ کر ہی اتنا بڑا فیصلہ کیا گیا ہے، اویس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ ارم نے بھی تو کبھی فون کرنا گوارا نہیں کیا، کبھی میرا حال احوال بھی نہیں پوچھا۔ شکوہ میرے لبوں پر مچل ہی گیا تھا۔ تم احمق جو ہو، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو روزانہ ہی خالہ کو ایک نظر دیکھنے کے بہانے کشا کشا چلا آتا۔ اویس میرے جھانپڑ سے بچنے کے لیے قدرے دور ہٹ کر بولا تھا۔ ادھر ارقام خواہ تلملانے لگا۔ تم ہی کیوں ہوتے؟ مجھ میں کیا کمی ہے؟ خالہ کے قریب کی نظر کمزور ہے، ورنہ میرے جیسا داماد تو چراغ لے کر ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا۔ ارقام کالر کھڑے کرنے کے چکر میں میرے جوتے سے اپنی کمر سکوا بیٹھا تھا۔ ہائے ہائے، تم تو بہن ہو، بھابی ہو۔ افزا دونوں پینترا بدل کر خوش آمدید پر اتر آئے تھے، اور ادھر ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی تھی۔ اللہ جھوٹ نہ بلوائے، یہ ریجا کا ہی فون ہے، اویس نے وثق سے کہا۔ میں نے اسے گور کر دیکھتے ہوئے ریسیور اٹھایا۔ دوسری طرف واقعی ریجا تھی۔ ارقام اور اویس چلے گئے ہیں؟ وہ تو یہاں لنچ اور ڈنر کا پروگرام بنائے بیٹھے ہیں۔ ریجا سے کہو تمہاری روٹیاں گننے کی ضرورت نہیں۔ اویس سے خاموش رہنا محال تھا، اور یقیناً ریجا بھی دوسری طرف سن رہی تھی۔ اتنا بڑا بہتان! ریجا چیخی۔ افزا اویس کو فون پکڑاؤ۔ کیا مطلب؟ میں تو حیران ہی رہ گئی تھی۔ تم کسی اجنبی اور غیر محرم سے بات کرو گی؟ میں اس کے گھر کے ماحول سے اچھی طرح واقف تھی۔ چھوٹی موٹی بے ایمانیاں زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ ریجا کے انداز میں لاپرواہی تھی۔ ادھر اویس بھی پینترا بدل رہا تھا۔ میں اتنی پاکیزہ باپردہ خاتون سے بات نہیں کر سکتا۔ ریجا تک اویس کی آواز بآسانی پہنچ رہی تھی۔ پاکیزہ باپردہ خاتون خود تم سے بات کرنے کی خواہش مند ہے۔ میرے لہجے میں نہ چاہتے ہوئے بھی طنز کی آمیزش ہو گئی تھی۔ کاش اتنے نٹکھٹ سے کزنز کے درمیان میں بھی ہوتی۔ ریجا کی زندگی میں بے شمار کاش تھے۔ تم بھی نہ ریجا۔ میں ابھی فون پر بات کر رہی تھی جب ارقام نے چپکے سے پلک نکال دیا۔ ٹوں ٹوں کی محسوس آواز سن کر میں نے دانت پیستے ہوئے ریسیور کیڈل پر پٹک دیا تھا۔ امی،
ریجا نے بہت اصرار کیا ہے کہ آپ بھی دعوت میں شرکت کریں۔ میں ہمیشہ کی طرح امی سے اپنی ضد منوا لینا چاہتی تھی۔ صبح ریجا نے کال کر کے دعوت میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی، مگر امی ٹال مٹول سے کام لے رہی تھی۔ مگر جب ریجا کی امی کا فون آیا تو امی کو ماننا ہی پڑا۔ امی کے ہمیں بھرتے ہی میں کلا بازیاں پھرتی اپنے کمرے میں تیار ہونے کی غرض سے آ گئی۔ امی کا موڈ قدرے آف تھا، شاید اس لیے کہ میری اندیکھی سہیلی کو وہ قطعاً پسند نہیں کرتی تھی۔ مگر جب ریجا کی امی سے امی کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے رکشی اور ریجا کو دیکھا تو ان کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی صاف دکھائی دینے لگی تھی۔ خصوصاً ریجا کی امی روبینہ آنٹی تو امی کی پسندیدہ ہستیوں میں شامل ہو گئی تھی۔ خاموش، سنجیدہ اور بے انتہا سادہ سی روبینہ آنٹی ان کی نازک بیٹیوں کو دیکھ کر امی لحاظ بھر کو خاموش رہ گئی تھی۔ گویا انہیں یقین نہیں تھا کہ ریجا کا تعلق کسی وزادار گھرانے سے ہوگا۔ اب امی کو ریجا کے ہمارے گھر نہ آنے اور آزادانہ گھومنے پھرنے پر لگے بین کی وجوہات کا پتہ چل گیا تھا۔ تبھی امی بہت مسرور واپس آئیں۔ آج کل کی لڑکیاں شتر بے مہار پھرتی ہیں۔ سجاد صاحب اور روبینہ نے بچیوں کی بہت اچھی تربیت کی ہے۔ امی ریجا کے گھرانے کی تعریفوں میں کچھ زیادہ ہی پرجوش ہو رہی تھی۔ تبھی ہمان بھائی گلا کھنکار کر امی کو شرارت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ امی کو نہ صرف ریجا بلکہ رکشی بھی بہت پسند آئی تھی اور وہ رکشی کے بارے میں کچھ اور سوچ رہی تھی، جبکہ میری تو دلی تمنا پوری ہونے والی تھی، اس لیے میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اتوار کے دن امی نے حلیم بنائی تو مجھے گاجریں کاٹتے دیکھ کر کہنے لگی، افضا تم کپڑے بدل کر آؤ۔ کیوں امی، کہیں جانا ہے؟ میں اپنے میلے کچیلے کپڑوں سے ہاتھ پونچھتے ہوئے بولی۔ ریجا کو حلیم دے آؤ، اس کی امی کو بہت پسند ہے، وہ ڈش میں حلیم ڈال کر ادرک اور ہرے دھنیے سے گارنش کرتے ہوئے بولی۔ کس کے ساتھ جاؤں گی؟ میں نے وزیلہ بھابی کی معنی خیز نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ اویس سے کہتی ہوں ہمایوں کی گاڑی گھر میں ہے، بائک کی بجائے گاڑی میں چلی جانا۔ شام کے سائے پھیل چکے ہیں، شاید اس لیے وہ مجھے تنہا بھیجنا نہیں چاہتی تھی۔ امی خالہ کے گھر شاید اویس کو بلانے چلی گئی تھی، واپس آئی تو اویس بھی ان کے ساتھ تھا۔ وزیلہ بھابی نے نہ جانے کس دل سے گاڑی کی چابی لا کر اویس کو تھمائی تھی۔ میں سکارف لے کر ڈش اٹھائے تیز قدموں سے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ افضا یار، یہ خالہ کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ بھی ریجا کے سحر میں گرفتار ہو گئی ہیں؟ آخر اس نے کیا گھول کر پلا دیا ہے سب کو؟ اویس تعجب سے پہلا ٹرن لے کر کہا۔ ریجا نہیں، رکشی نے سحر پھونک دی ہے۔ امی ہمان بھائی کے لیے رکشی کو اوکے کر چکی ہیں۔ میں نے اویس کی حیران آنکھوں میں جھانک کر بتایا۔ دوستی تک تو ٹھیک تھا، یہ رشتہ داری کی پیوند ضرور لگانی تھی، اویس نے ناگواری سے کہا۔ یہ تم کیوں پھپھے کٹنیوں کی طرح ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہو؟ کٹنیاں تو تمہاری یہ دونوں سہیلیاں لگتی ہیں۔ گاڑی سجاد ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رک چکی تھی۔ خبردار جو فضول بکواس کی تو۔ میں پیالہ پکڑے فرنٹ ڈور کھول کر باہر نکل آئی۔ اتنا میٹھا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مقابل سالم نکل جائے۔ اویس کے لہجے میں بے پناہ سنجیدگی تھی۔ بہرحال میں یہیں گاڑی میں بیٹھا ہوں، تم ذرا جلدی باہر تشریف لے آنا۔ ہوں ٹھیک ہے۔ میں داخل دروازے سے اندر چلی گئی۔ خالہ کی طبیعت بہت خراب تھی اور ان کی کام والی بھی طویل بیماری کے باعث ان دنوں لمبی چھٹی پر تھی۔ اریبہ سے گھر سنبھالنا محال تھا، تبھی اویس مجھے لینے آ گیا تھا۔ کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے، روزانہ باہر سے دلیا کھا کر آفس چلا جاتا ہوں۔ اویس تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں خود آ جاتی، افضا کو بھیج دیتی۔ امی تو خالہ کی بیماری کا سن کر رونے لگی تھیں، حالانکہ انہیں صرف موسمی بخار تھا۔ اٹھو افضا، بیگ میں کپڑے رکھ لو، تمہیں خالہ کے پاس رہنا ہے، 4-5 جوڑے رکھ لو۔ امی نے فوراً آرڈر پاس کیا تھا، میں نے بھی حکم کی تکمیل میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اویس نے میرا بیگ اٹھا لیا تھا اور ہم دونوں واک کرتے ہوئے 7-8 منٹ میں گھر آ چکے تھے۔ لاؤنج اور کچن میں پھیلے بکھیڑے کو دیکھ کر میرا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ خالہ بخار میں پھنک رہی تھی، اریبہ گھبرائی بلکھلائی ان کا سر دبانے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر آنسو بہانے لگی۔ افضا اپی، شکر ہے آپ آ گئی، امی اب ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں خالہ کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی تھی، پھر ان سے باتیں کرتے ہوئے ان کا سر دباتے ہوئے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ خالہ پر غنودگی طاری ہوگی تو میں بھی اٹھ کر باہر آ گئی۔ پہلے لاؤنج کی حالت بہتر کی، پھر کچن کا رخ۔ اریبہ برتنوں کے ڈھیر سے الجھ رہی تھی، اس کے فائنل ایگزام بھی ہو رہے تھے۔ میں نے پہلے اسے زبردستی کچن میں سے نکال کر کتاب تھمائی اور پھر کمر کس کر دل جمی سے جٹ گئی۔ 1.5 گھنٹے بعد میں نے خالہ کے لیے گریوی بنا کر اریبہ کے ہاتھ اندر بھجوائی، پھر کھانا بنانے کے لیے گوشت فریزر میں سے نکالا۔ وقت کی قلت تھی، سو میں نے بریانی اور رائتہ بنانے کا فیصلہ کر رکھا تھا۔ کچن سے فارغ ہو کر میں چائے کا مگ پکڑے لاؤنج میں آ گئی تھی۔ خالہ ابھی تک سو رہی تھی، میں ان کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگی، تبھی فون پر میری نگاہ پڑی تو ریجا کے خیال نے بے چین کر دیا۔ کہاں مر گئی تھی افضا؟
میری توقع کے عین مطابق وہ پھٹ پڑی۔ صبح سے 100 فون کر چکی ہوں۔ سوری ریجا، میں بغیر بتائے آ گئی ہوں۔ میں نے اسے تفصیل سے آگاہ کیا تو وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ خدمتیں کر کر کے اتنا عادی بنا دو انہیں کہ تمہیں شادی کے بعد چین سے بیٹھنے ہی نہیں دیں گی۔ تمہیں تو گویا سسرالیوں کے رویوں کا بڑا ہی تجربہ ہے۔ میں نے اس کی سنجیدہ گفتگو کو ہنسی میں اڑایا۔ زیادہ سر پر مت چڑھاؤ انہیں، وہ مجھے اپنے نیک منشوں سے نواز رہی تھی۔ یہ ساس ٹائپ عورتیں بڑی ہی مکار ہوتی ہیں۔ میری خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں۔ وہ تو 4 دن کی چاندنی ہے۔ ابھی تم بہو بن کر جو نہیں آئی ہو، بہو بنتے ہی دیکھنا خالہ کے رنگ۔ وہ مسلسل مجھے دہلا رہی تھی۔ تم کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ میں سنجیدہ ہو کر کہنے لگی۔ ہاں، تمہیں بتانا تھا کہ میری پھپھو کو ہمارے گھر دھرنا دیے بیٹھی ہیں۔ ریجا نے غصے سے گویا دانت پیسے تھے۔ مگر کیوں؟ میں حیران ہوئی۔ بابا سے میرے رشتے کے لیے اصرار کر رہی ہیں؟ ریجا گویا انگارے چبا رہی تھی۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ میں نے شعلوں کو ہوا دی۔ کاکو، وہ تلملائی، یہ اوصاف کو دیکھو کتنے اونچے خواب دیکھتا ہے، اور یہ منہ نہ مت تھا۔ ریجا، سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ میں نے دہائی دی۔ اگر انکل نے تمہاری شادی اوصاف سے طے کر دی تو میں نہ جانے کیوں اس کی ناپسندگی کی انتہا دیکھنا چاہتی تھی۔ تو میں گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ وہ صفاقے سے بولی۔ اللہ نہ کرے، میں نے بے ساختہ کہا۔ یہ بتاؤ کب چکر لگاؤ گی؟ ریجا نے موضوع بدل دیا تھا۔ ابھی نہیں آ سکتی، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ وہ فوراً ناراض ہو گئی تھی۔ اریبہ کے امتحان ہو رہے ہیں، جبکہ اویس کو یونیورسٹی اور ارقام کو کالج جانا ہوتا ہے۔ ابھی میں نے مشین لگا کر کپڑے دھونے ہیں۔ استری کرنے والے کپڑوں کا ڈھیر بھی پڑا ہے۔ میں نے ریجا کو اپنے کاموں کی تفصیل بتائی تو وہ چکرا کر رہ گئی۔ تم اتنا کچھ کرو گی؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا، کوئی ضرورت نہیں اپنی انرجی ضائع کرنے کی۔ کسی پر احسان تھوڑی ہے، میری خالہ کا گھر ہے اور وہ اس وقت بیمار ہے۔ اپنوں کا فائدہ ہی کیا ہو جب تکلیف اور پریشانی میں کام نہ آئے۔ ایسی ہمدردی مجھ سے تو نہیں ہوتی، وہ تنگ کر کہہ رہی تھی۔ اگر احترام ہوتا تو پھر بھی کوئی بات تھی، کم سے کم وہ تمہیں سراہتا تو صحیح۔ بغیر کسی ستائش حسن کارکردگی کا تمغہ لینے کے لیے تم جیسے احمق ہی ہلکان ہوتے ہیں۔ میں احمق ہی ٹھیک ہوں۔ اب برا منانے کی باری میری تھی۔ فون رکھ کر میں نے خالہ کے کمرے میں جھانکا تو اٹھ چکی تھی۔ میں سارا دیکھ رہی نے باہر لے آئی تھی۔ ارقام ابھی تک نہیں آئے۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر نکہت بھرے انداز میں بولی۔ آ گیا ہوں والدہ حضور۔ وہ بوتل کے جن کی طرح حاضر تھا، گرمی سے تمتماتا چہرہ لیے پسینے سے شربو مجھے دیکھ کر چیخ پڑا۔ ویسے میں کہوں، ہمارے گھر میں اس قدر اجالا کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ کے باوجود اویس جنریٹر کو چیک کر کے آیا تھا، ابھی لائٹ نہیں آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ میرا ارادہ مشین لگانے کا تھا۔ لائٹ کبھی آئی بھی ہے؟ ارقام صوفے پر ڈھہ گیا۔ میں اسکوچ کا جگ اٹھا لائی۔ جیو میری پیاری افضا اپی۔ اریبہ اور ارقام جگ پر چپٹ پڑے تھے۔ دیکھو آرام سے، کیوں مرے جا رہے ہو؟ اویس نے تعصب سے کہا۔ پکایا کیا ہے؟ ارقام جگ کو منہ لگائے پوچھ رہا تھا۔ چکن بریانی اور سویٹ میں ربڑی ملائی۔ آج کوئی بھی فرمائش مت کرنا، صبح الگ سے تمہارے لیے بنا دوں گی، میں نے پیش قدمی کے طور پر ہاتھ اٹھا کر کہا۔ میری فرمائش تو بڑی آسان سی ہے، ارقام نے منہ لٹکا لیا۔ ہوں، اس نے جلیبی کی پڈنگ کھانی ہے، اس کا ٹیسٹ بس یہیں تک کہ اریبہ کو اسے چڑھانے کا موقع مل گیا تھا، اور خود تم شوربے میں ڈبکیاں لگا کر ہڈیوں کو ڈھونڈتی رہتی ہو۔ ہڈیوں کا پلاؤ دیکھ کر رال ٹپکنے لگتی ہے۔ ارقام نے بھی حساب برابر کر دیا۔ جہاں بیٹھتے ہیں چونچے لڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ خالہ ان دونوں کی گولہ باری سے سخت عاجز تھی۔ اگلی صبح بڑی ہنگامی خیز تھی۔ ان تینوں نے بچوں کو مات کر رکھا تھا، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ خالہ بیچاری کو کیسے ان لوگوں نے گھن چکر بنا رکھا ہوگا۔ ارقام سیڑھیوں کے اوپر سے چلا رہا تھا۔ افضا، میری شرٹ پریس کر کے جلدی اوپر لاؤ۔ میں برنر بند کر کے اوپر کی طرف بھاگی تھی۔ جب سیڑھیاں اترتے اویس نے مجھے بازو سے پکڑا اور سمیٹ لیا۔ پہلے مجھے ناشتہ بنا دو۔ ہزاروں سال جیو ہماری افضا پیاری اپی، اتنا مزیدار ناشتہ کروانے کا شکریہ، ان دونوں نے یک زبان کہا اور پھر اٹھ کر باہر کی طرف بھاگے۔ اریبہ کی کالج وین بھی آ گئی تھی، سو وہ انڈا بریڈ ہاتھ میں اٹھا کر بھائیوں سے پہلے ہی نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد ہر طرف خاموشی پھیل گئی تھی۔ جتنی رونق تھی، اس قدر پھیلا سناٹا۔ میں گھبرا کر اپنا اور خالہ کا ناشتہ لے کر ان کے کمرے میں آ گئی۔ بہت تنگ کیا ہوگا ان افلاطونوں کے جانشینوں نے میری بیٹی کو، خالہ نے محبت سے میری طرف دیکھا۔ ارے نہیں، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ آپ ناشتہ کر لیں، پھر دوا دیتی ہوں آپ کو۔ ہاں، اب آرام آ جائے تو پھر ہمیشہ کے لیے لے آؤں گی۔ تمہیں کمی اور رونق محسوس ہو رہی ہے؟ آپس سے میں نے کہہ دیا ہے کہ میری بیٹی کو بھیجنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے میری پیشانی چومی۔ ناشتے کے بعد میں نے خالہ کو دوا دی۔ وہ دوا کھا کر وہ کچھ دیر تو باتیں کرتی رہی تھی، پھر ان پر نیند کا حملہ آور ہونے لگی۔ لائٹ آ گئی تھی، سو اس لیے میں نے پہلے مشین لگائی۔ جب تک کپڑوں کی دھلائی ہوئی،
اتنی دیر میں صفائی وغیرہ سے فارغ ہو چکی تھی، کپڑے بھی نہ جانے کتنے ہفتوں کے اکٹھے کر رکھے تھے۔ 1:30 بجے میں مشین دھو کر نیچے اتری تو خالہ سبزی کاٹنے میں مصروف تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ میں نے لپک ان کے سامنے سے سبزی کی ٹوکری اٹھا لی۔ تم تھک گئی ہوگی افزا، تھوڑی دیر آرام کر لو، میں سالن پکا لیتی ہوں۔ انہوں نے ہمدردی اور محبت سے کہا تھا۔ مجھے گھن چکر بنا وہ دیکھ چکی تھی۔ سالن میں بنا لیتی ہوں، آپ فکر مند نہ ہو، آرام کریں۔ میں ناراضگی سے بولی، بیٹا خالہ جائیے نا ورنہ میں چلی جاؤں گی۔ میری دھمکی نے اثر دکھایا تھا، سو وہ مجھے تھوڑی دیر آرام کرنے کا کہہ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ریبا بھی آ گئی تھی۔ اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ وین خراب ہو گئی تھی۔ ریبا بے حد تھکی ہوئی تھی، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے بولی، امی کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بور تو نہیں ہوئی؟ خالہ ٹھیک ہے، تم خود دیکھ لو انہیں، بلکہ یہ دلیا بھی لیتی جاؤ۔ اور بورت کا بھلا کیا سوال؟ میں نے مسرور سے انداز میں جواب دیا۔ ہاں، آپ کا اپنا گھر ہے۔ وہ معنی خیز نظروں سے میری طرف دیکھ کر بولی، البتہ، اور کیا؟ میں نے سادگی سے جواب دیا۔ وہ کھل کر ہنسنے لگی۔ میں نے بھی اس کی ہنسنے کی وجہ جان کر مسکرانا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے احرام بھائی آ رہے ہیں؟ ریبا نے اپنے تئیں دھماکہ کیا تھا۔ کچھ سنا تو ہے؟ میں پیاز کاٹنے کے ساتھ مسلسل آنسو بھی بہا رہی تھی۔ احرام بھائی کے آتے ہی شادی کی ڈیٹ فکس کر دی جائے گی، وہ مجھے اطلاع دے رہی تھی۔ کتنا مزہ ہے، کافی عرصہ ہوا ہمارے خاندانوں میں کوئی شادی نہیں ہوئی۔ امان بھائی کی شادی نہ کر دیں؟ میں نے سیل فون اٹھا کر اویس کا نمبر پریس کرتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، پھر تو اور بھی مزہ آئے گا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسا شوق و اشتیاق تھا، رنگ برنگے کپڑے پہننے کی خوشی، رونق و ہنگامے اس عمر میں اس طرح بے تاب رکھتے ہیں۔ آپ نے امان بھائی کے لیے لڑکی دیکھی ہے؟ وہ پوچھ رہی تھی، جبکہ میں اویس کے کال ریسیو کرنے پر بولی، جلیبی لیتے آنا، اور کام کے لیے پڈنگ بنانی ہے۔ کچھ اور منگوانا ہے تو بتا دیں۔ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بس سیاح سے جلیبی لیتے آنا، میں نے ایک دفعہ پہ تاکید کی تھی۔ پھر ریبا کی طرف متوجہ ہوئی، اوکے اپی، آپ سالن پکائیں، روٹی میں بنا دوں گی۔ پلٹتے ہوئے کہنے لگی تھی، تم آرام کرو، ابھی تو کالج سے آئی ہو، میں کر لوں گی۔ یہاں کون سا دعوت شراز تیار کرنی ہے، صرف 7-8 پھلکے ہی اتارنے ہیں۔ میں نے مسالے میں آلو اور چکن ڈال کر دم دے دیا، پھر ابلے بینگن کا چھلکا اتار کر اچھی طرح پیس لیا۔ لہسن، دھنیا، پودینہ، املی اور کٹی ہوئی ہری مرچ ملا کر ایک رکابی میں بینگن کی چٹنی نکال لی۔ کچھ دیر بعد کام اور اویس بھی آ گئے۔ میں نے جلدی سے میز پر کھانا لگا دیا۔ شکر خدا کا تم صرف ہونے والی بھابھی ہی نہیں، خالہ زاد بہن بھی ہو، ورنہ یہ مزے بس خواب ہی معلوم ہوتے تھے۔ ارقام نے دعائیہ انداز میں چھت کی طرف دیکھ کر کہا، چٹخارے مت بھرو، پہلے کھانا کھاؤ۔ میں نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ ارقام فرمانبرداری سے پلیٹ پر جھک گیا تھا۔ میں نے امان کے لیے ایک لڑکی پسند کی ہے، تم ٹھیک ہو جاؤ تو پھر تمہیں بھی لے کر چلوں گی، امی خالہ سے فون پر کہہ رہی تھی، جبکہ میں امی کی ضروری بات سننے کے لیے خالہ کے ساتھ چپکی جا رہی تھی۔ کون ہے؟ خالہ نے فطرتی اشتیاق سے پوچھا۔ اپنی افزا کی سہیلی ہے نا، رجا، اس کی بہن۔ امی تفصیل بتانے لگی تھی، کیسے لوگ ہیں، لڑکی کا باپ کیا کرتا ہے۔ فون رکھنے کے بعد خالہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور میں نے بھی رکشی کی تعریف میں زمین و آسمان ایک کر دیے تھے۔ خالہ، میں ذرا رجا کو فون کر لوں؟ کیوں نہیں، جاؤ کر لو بات۔ وہ وضو کرنے اٹھ گئی تھی۔ اب خالہ کی طبیعت قدرے بہتر تھی، مگر وہ مجھے واپس نہیں بھجوانا چاہتی تھی۔ بیل جا رہی تھی، مگر دوسری طرف کوئی کال ریسیو نہیں کر رہا تھا، اور مجھے رجا کو یہ خوشخبری سنانے کی جلدی تھی۔ تقریباً 10ویں بیل پر فون ریسیو کیا گیا۔ رجا کہاں ہے؟ میں اوصاف کی آواز پہچان چکی تھی۔ کیسی ہیں آپ افزا؟ اویس کا کیا حال ہے؟ بڑے دن ہوئے ہیں، آپ نے چکر نہیں لگایا۔ کہیں رجا سے ناراضگی تو نہیں چل رہی؟ اگر ایسی بات ہے تو میں رجا کی طرف سے معذرت کر لیتا ہوں، ذرا ناسمجھ غصے کی تیز ہے، جذباتی بھی بہت ہے، مگر پلیز اوصاف صاحب، میں تو اس تیز کام کی تیز رفتاری پر دنگ رہ گئی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں ذرا مصروف تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ اوہ اچھا اچھا۔ دوسری طرف گویا سکھ کا سانس لیا گیا تھا۔ رجا کہاں ہے؟ وہ تو ابھی سو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، رجا کو میرے فون کا بتا دیجیے گا۔ میں مایوسی سے فون رکھنے لگی تھی جب رجا کی سوئی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوصاف، کس کا فون ہے؟ افزا کا۔ ایک تو اس بونگی کی بے تکی سنتے رہو، کہیں دور جا گھر میں نہیں۔ مجھے رجا کی ناگوار آواز سنائی دی تھی۔ عجیب سا احساس تھا جس نے لمحہ بھر کو مجھے جکڑ لیا۔ شاید کوئی ضروری بات کرنی ہے، افزا نے۔ اوصاف بولا، وہ ریسیور پر ہاتھ رکھنا بھول گیا تھا شاید۔ ہاں، ضروری بات، نہ جانے کس گھڑی۔ وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گئی تھی، پھر اس نے اوصاف کے ہاتھ سے ریسیور پکڑ لیا۔ میں جو دم سدائے کھڑی تھی، یکدم چونک کر گویا نیند سے جاگی۔ دوسری طرف شاید رجا بھی محسوس کر چکی تھی، میں نے اس کی چند باتیں سن لی ہیں۔ کیوں بونگی، کیا کہنا ہے؟ وہ اپنی باتوں کے اثر کو ظاہر کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں بولی۔ ہوں، میں ابھی بھی ورطہ حیرت میں مبتلا تھی۔ رجا کیا کہہ رہی تھی؟ بول بھی چکو افزا، دیکھو تمہاری خاطر نیند کی قربانی دی ہے، وہ بیزاری سے بولی، اور مجھے خیال گزرا کہ واقعی نیند سے اٹھائے جانے پر وہ اتنی بیزار اور اکھڑی اکھڑی
ہی تھی۔ ہاں رجا، وہ امی تمہارے گھر آنا چاہ رہی تھی، میں نے ہڑبڑا کر کہنا شروع کیا۔ تم سچ مچ بونگی ہو حفظہ، بھلا آنٹی کو ہمارے گھر آنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت ہے؟ رجا نے تعصب سے کہا۔ وہ کسی خاص مقصد کے لیے آنا چاہ رہی ہے۔ میں بھی گویا تمید میں الجھ رہی تھی۔ پہلیاں تمہیں بوجھ سکتی ہیں، صاف صاف بات کرو، رجا جھنجھلائی۔ میں نے محسوس کیا تھا اس کا لہجہ کچھ بدل گیا ہے، شاید وہ بھی کسی خاص بات کی بو پا چکی تھی۔ وہ دراصل امی امان بھائی کے سلسلے میں آنا چاہ رہی ہیں کیا؟ رجا گویا چیخ اٹھی۔ اتنی بڑی خبر آپ بتا رہی ہو؟ ایک اور پہلی، امی کو رکشی بہت پسند ہے۔ تمہیں یہ رکشی کہاں سے آن ٹپکی؟ میں نے سوچا آنٹی کو میں پسند آئی ہوں۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ جتنی بڑی خوشی اس کے لیے تھی وہ اب اس کے لہجے سے عیاں تھی۔ کب آئیں گی آنٹی؟ وہ بے تابی سے پوچھنے لگی۔ کچھ دنوں تک آنے کا ارادہ ہے، ہم لوگ انتظار کریں گے۔ وہ بہت سرشار تھی۔ میں نے فون ابھی رکھا ہی تھا جب ایک دفعہ پھر بیل زور و شور سے بجنے لگی۔ چونکہ میں پاس ہی تھی تبھی دوسری بیل سے پہلے میں نے ریسیور اٹھایا۔ رجا کی بچی، ابھی میں خالہ کے لیے یخنی بنانی ہے۔ میں اپنے دھیان میں رجا کو لتاڑنا چاہ رہی تھی جب ایک گمبھیر مردانہ آواز سنائی دی۔ ہیلو ہیلو۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت عجلت میں فون ہیلو ہیلو کی گردان کر رہا تھا۔ السلام علیکم جی، آپ کون؟ کس سے بات کرنی ہے؟ میں نے شائستگی سے پوچھا۔ گھر کا نمبر اتنی دیر تک بیزی کیوں تھا؟ میرا سوال یکسر نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ یہ تو احرام کی آواز لگتی ہے۔ میں نے ریسیور کان سے ہٹایا، دیکھا اور پھر بولی۔ میں رجا سے بات کر رہی تھی۔ اتھل پتھل دھڑکنوں کو ڈانٹتے ہوئے میں نے بامشکل بولی، کون رجا؟ تم کون ہو؟ امی اور ریبا کہاں ہیں؟ خالہ سو رہی ہیں، ریبا کالج گئی ہیں، جبکہ میں تفصیل بتانا چاہ رہی تھی جب وہ بڑے شوق سے بولے، تم حفظہ ہو؟ جی۔ میری آواز حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئی۔ تھینک گاڈ تمہاری آواز تو سنائی دی۔ مجھے تو لگتا تھا کہ منگنی کے بعد تم مریخ پر چلی گئی ہو۔ جب بھی فون کیا تم سیر سپاٹوں پر روانہ ہوئی تھی۔ اور یہ رجا کون ہے؟ کوئی لڑکا تو نہیں؟ میری فرینڈ ہے رجا سجاد، میں نے کافی ناراضگی سے جواب دیا۔ اور میں کب سیر سپاٹوں پر نکلی ہوتی ہوں، صرف رجا کے گھر جاتی ہوں، وہ بھی صرف امی کی اجازت سے۔ اکثر ضلع بھابھی سے بات ہوتی رہتی ہے، وہی اس رکیب اور رسا کے متعلق بتا رہی تھی۔ سچ میں تو اس رجا سے سخت جیلسی فیل کرنے لگا ہوں۔ وہ بہت ہلکے پھلکے لہجے میں کہہ رہا تھا، یوں کہ میرے دل سے ایک نادیدہ بوجھ ہٹتا چلا گیا۔ میں نیکسٹ منتھ آؤں گا، تمہیں اویس نے بتایا تھا؟ جی۔ تم خوش ہو حفظہ؟ کس سلسلے میں؟ وہ مجھے مسلسل حیران ہی تو کر رہا تھا، کچھ پرانے کچھ نئے سلسلے میں۔ وہ گمبھیری آواز میں بولا، یوں کہ میرے دل نے پہلو میں زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں۔ میرا لہجہ شاید بہت سے بھید کھولنے کے لیے کافی تھا۔ احرام کے ذہن سے کچھ پرچھائیاں ہٹنے لگی تھی۔ دن تو بڑا بابرکت ہے، کبھی نہ بھولنے والا۔ خوش قسمتی سے تمہاری آواز سن لی ہے۔ کب سے یہاں ہو؟ 10-12 دن تو ہو چکے ہیں، میں نے بامشکل لرزتی آواز میں بتایا۔ ہزاروں میل دور بیٹھے احرام کو کیا خبر تھی اس عشق میں فنا دل پر ہجر کی ہر رات کتنی بھاری ہے؟ مزید کتنے دن رہو گی؟ شاید ایک ہفتہ، میں نے کچھ سوچ کر بتایا۔ اوکے، تمہیں فون کروں گا، شرط یہ ہے کہ کال تم ہی ریسیو کرنا، کسی شیطان کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس کا اشارہ اپنے بھائیوں کی طرف تھا۔ میں جتنی بھی پردہ داری کر لیتی، ان شیطانوں کو پتہ چل ہی جاتا تھا۔ مجنوں سے باتیں ہوتی ہیں تب ہی کہو۔ حفظہ کا چہرہ عذاب والٹ کا بلب کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اویس شوخی سے کہتا، بھئی وفاداروں سے غداری نہیں کیا کرتے۔ یہ ارقام تھا جو جھومتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ یہ رازداری ہمارے ساتھ کیوں بڑھتی؟ لگتا ہے احرام نے منع کر رکھا ہوگا، ورنہ ہماری حفظہ کو ان چالاکیوں کا بھلا کیا پتہ؟ اویس پر یقین انداز میں بولا، یعنی اپنے بھائیوں سے غلط بیانی، اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا، ابھی سے بتا رہا ہوں۔ معذرت کر لو ہم سے، ورنہ اویس نے مجھے دھمکانا چاہا۔ ورنہ کیا کر لو گے؟ میں نے رعب سے کہا۔ کچھ بھی نہیں، ہمیں کیا کرنا ہے سوائے خوش آمد کے؟ ان دونوں نے یکدم پنترا بدل لیا تھا۔ امی اور خالہ رکشی کو پسندگی کی سند بخشائی تھی، اور ادھر رکشی کے گھر والے تو تیلی پر سرسوں جمانا چاہتے تھے۔ منگنی کے جھنجٹ میں پڑنے کی بجائے شادی کی ڈیٹ فکس کرنا چاہتے تھے، مگر امی کو یہ جلد بازی کچھ بہا نہیں رہی تھی۔ رکشی اور رجا کے فرض کی ادائیگی کے بعد ہمیں حج کرنے جانا ہے، آپ کوئی نزدیک کی تاریخ رکھ لیں۔ روبینہ آپی نے بہت صباؤ سے بات کی تھی کہ امی کو شادی کے متعلق سوچنا ہی پڑا، مگر ابھی تو رجا کی کہیں بات طے نہیں ہوئی۔ امی نے شرمندگی سے کہا، رجا کا رشتہ بچپن سے ہی سجاد صاحب نے اور صاحب سے طے کر رکھا ہے۔ میری نند بھی بہت پکارتی رہتی ہے اور وہ شادی کے لیے اصرار کر رہی تھی۔ رکشی سے پہلے رجا کو رخصت کرنا مناسب نہیں، انہوں نے وضاحت کی تھی۔ 2 ماہ بعد کی تاریخ رکھ دی گئی تھی تو ہنگامے کیے گئے تھے۔ میں اور امی گھن چکر ہو گئی تھی۔ بھابھی نے تو قسم کھا رکھی تھی کہ کسی بھی کام کو ہاتھ نہیں لگانا۔ امان بھائی نے بھی امی کی پسند پر سر تسلیمی خم کر دیا تھا، اور یہ فرما برداری عموماً امی کے لیے وبال جان بن جاتی تھی۔ خریداری کے سلسلے میں زیادہ تگ و دو نہیں کرنا پڑتی تھی، کیونکہ رجا اور رکشی
اپنی پسند سے شاپنگ کر رہی تھی۔ رکشی کی چوائس اتنی اعلیٰ تھی، اس قدر منفرد کہ امی کا بجٹ بہت دفعہ ڈاواڈول ہو گیا۔ پاپا اور خصوصاً حمان بھائی اس معاملے میں نہیں بول رہے تھے۔ امی بھی چھوٹے بیٹے کی شادی کی خوشی میں دل چھوٹا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اتنے بھاری زیورات کے ساتھ 60,000 کا روسی لباس خرید کر وزیلہ بھابھی بھی خاموش نہیں رہ سکی تھی۔ آج کل کی لڑکیاں تو بہت ہی بے دید ہو چکی ہیں۔ چونکہ رکشی نے شادی کی تمام شاپنگ اپنی پسند کی تھی، سو ہر شے کی بہترین اور معیاری تھی۔ اسی حساب سے بھابھی کی پیشانی کے بلوں میں بھی اضافہ ہوتا رہا تھا۔ حمان بھائی کی شادی نے تو اچھا خاصا مکروز کرنے کا پلان بنا رکھا تھا۔ بہرحال پاپا اور خصوصاً حمان بھائی کے تعاون سے بڑی زیورات اور ہوٹلز کی بکنگ وغیرہ کے انتظامات احسن طریقے سے ہو گئے تھے۔ اویس صبح مجھے گھر سے لے گیا تھا کپڑے دلوانے کے لیے۔ خالہ کی صحت تو بہتر تھی، البتہ ان کے کام والی ابھی بھی چھٹی پر تھی۔ میں گھر دیسیوں کام چھوڑ کر اویس کے ساتھ آ گئی تھی۔ اگرچہ اویس اور ربا دونوں کام میں میرا ہاتھ بٹا رہے تھے، مگر اس لائٹ کی آنکھ مچولی کی وجہ سے شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے۔ اویس آنکھ بچا کر نکل گیا تھا، البتہ ہر کام برتن دھونے میں مصروف تھا۔ میں بالکنی سے کپڑے اتار کر نیچے آئی تو ڈور بیل پر ایک تواتر سے بجنے لگے۔ اویس آیا ہے۔ کپڑوں کے بغیر دروازے تک پہنچ چکی تھی کون تیسری دفعہ پوچھنے پر بھی جب کوئی آواز سنائی نہ دی تو ہماری اشتعال میں نے گیٹ کا پٹ کھول کر باہر جھانکا۔ تم؟ میرے ہاتھوں سے کپڑوں کا ڈھیر گرتے گرتے بچا۔ میں بھی کہوں تم؟ احرام نے میری حیران آنکھوں میں جھانک کر کہا، اندر نہیں آنے دو گی؟ روح افزا وہ جگر جگر نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آج ان آنکھوں کی چمک میں کچھ الگ سی بات تھی۔ میرا دل گویا پسلیں توڑ کر باہر آنے کو بے قرار ہوا۔ میں اس قدر اچانک بغیر بتائے تم اس قدر اچانک بغیر بتائے میرے لبوں سے کچھ بے ربط الفاظ نکلے۔ بس یاد سرپرائز دینے کے چکر میں تم لوگوں کو چکرانا چاہتا تھا، مگر تم نے تو اگلے مہینے آنا تھا۔ میری سوئی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ اگر آپ کو میرا آنا ناگوار گزرا ہے تو واپس پلٹ جاتا ہوں۔ آن کی آن میں احرام کے لب و لہجے میں ناگواری در آئی۔ نہیں نہیں، میں تو بس مجھ سے بات بن نہیں پڑ رہی تھی۔ گھر میں اتنا سناٹا کیوں؟ وہ میرے ہاتھ سے کچھ کپڑوں کو لیتا ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ابھی اندر اطلاع کرتی ہوں، پھر دیکھنا۔ میں لاؤنج کے دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ ظاہر ہے بہن بھائیوں کی بے ساختہ خوشی کا بھلا کیا مقابلہ۔ احرام کے لہجے میں عجیب سی کاٹ تھی۔ میرے دل میں ایک پھانس سی چبھی۔ امی بھیا آ گئے ہیں۔ ریبا کے ہاتھ سے اور فرش پر لڑکتی چلی گئی۔ بہت سی کانچ ادھر ادھر بکھر گئے تھے۔ مجھے لگا ایسا ہی کوئی نوکیلا کانچ میری آنکھ میں چبھ گیا ہے۔ احرام تم بغیر بتائے؟ خالہ خوشی سے رو دی۔ میرا بچہ، میری جان۔ وہ بھی ماں کو اپنی مضبوط باہوں کے سہارے میں لے چکا تھا۔ گھر میں گویا خوشیوں کی بارات اتر آئی تھی۔ آج مجھے واپس چلے جانا تھا، مگر خالہ نے جانے ہی نہیں دیا۔ مینیو کی فہرست بھی طویل ہو گئی تھی۔ خالہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دنیا کی ہر نعمت بیٹے کے لیے میز پر سجا دے۔ مرغ منجن، کابلی پلاؤ، کچے قیمے کے کباب، کھڑے مسالے کا گوشت اور اناناس کی پڈنگ۔ ریبا اور میں 11 بجے کچن سے باہر نکلی تو پسینے میں شرابور تھی۔ یہ کون سے ریسٹورنٹ کے ذائقے ہیں؟ احرام اناناس کی پڈنگ کا باؤل سامنے رکھے بڑی باریک بینی سے جائزہ لے رہے تھے۔ پسینے میں جلنے اور اتنا کچھ پکانے کے بعد یہی انعام ملنا تھا ہمیں۔ ریبا میں جل بھن کر چل آئی۔ انعام تو تم دونوں کو ضرور ملے گا، مگر اس مبالغے کی وجہ سے نہیں۔ احرام جان بوجھ کر مجھے اور ریبا کو چڑھا رہا تھا۔ یہ ملغبہ کہاں؟ آپ یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں، اتنا کچھ کھانے کے آپ اہل نہیں ہو سکتے۔ ریبا بنا اٹھی۔ ہم دونوں تو ہر ڈش کو چکھنے کے حقدار ہیں نا؟ اویس اور ارقام نے چہرے پر مسکینی طاری کر کے کہا، تم سب ایک ہی تھیلی کے چٹے پٹے ہو، لہٰذا تم دونوں کو بھی خوش فہمی لاحق نہیں ہونی چاہیے۔ میں ناگواری سے کہتے ہوئے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تو احرام میرے مقابلے بیٹھا تھا اور اس کی آنکھیں کسی احساس کے تحت جگمگا رہی تھیں۔ روح افزا، یہ پلاؤ کی کون سی قسم نے؟ وہ سنی ڈش میں خوش ذائقہ کھلے کھلے چاولوں کو دیکھ کر بولا، تمہیں نہیں پتہ احرام، یہ کابلی پلاؤ ہے۔ میں نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ نام دیکھو، کابلی پلاؤ۔ کوئی انجان شخص تو نام سن کر ہی خوش ہو جائے گا، مگر جب کھانے پر ٹوٹ پڑنے کا وقت آئے تو چنے کی دال کے چاول دیکھ کر ہوش اڑ جائیں گے۔ بے مزہ سی کھچڑی۔ ارقام جل بھن کر کہنے لگا، اسے گوشت کے بغیر کوئی بھی ڈش سرے سے بے ذائقہ لگتی تھی۔ اناناس کی پڈنگ سے بہتر تو سوجی کا حلوہ ہے۔ یہ تو تم نہ کھاؤ۔ میرے ضبط کی تنابیں بالآخر ٹوٹ گئی تھی۔ کیوں نہ کھاؤں؟ ارقام نے ندیدوں کی طرح بول اٹھا کر اپنے سامنے رکھ لیا تھا۔ جب اویس کو شاید سوجی افزا، رجا کو کباب اور مرغ بہت پسند ہے، کیا خیال ہے بھاگ کر پکڑا نہ آؤ؟ فضول مت بولو۔ احرام کے سامنے رجا کے ذکر پر میں تلملانے لگی تھی۔ رجا کو تو پڈنگ بھی پسند ہے، کابلی پلاؤ بھی شوق سے کھا لے گی، وہ سب کچھ کھا جاتی ہے۔ دعا کرنا ہماری افزا کو سالم نہ نکل جائے۔ ارقام کی زبان پھر سے کھجلی ہونے لگی۔ یہ رجا کون ہے؟ احرام نے حیران ہو کر پوچھا۔ تمہاری رقیب
अवेज़ हंसा। क्या मतलब? जान जाओगे? यानी करीब एक दफ़ा शादी तो हो लेने दो, मोबाइल में बैलेंस और कार्ड खरीदने के अलावा कोई तीसरा काम नहीं कर सकोगे? 24 में से 18 घंटे तुम्हारी ये रूह अफ़ज़ा की बोतल रिजा साहबा से टेलीफोनिक गुफ्तगू फरमाती है, फिर भी दिल बातों से भर ना कहाँ है। आए दिन रिजा के घर के चक्कर। अवेज़ नॉन स्टॉप बोले जा रहा था। जब मैंने इसके कंधे पर एक धप रसीद की, बकवास बंद करो। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, सूरजमुखी राम की मौजूदगी में वो दोनों कुछ ज़्यादा ही शरीर हो रहे थे। मैं इस तर्ज़ मुखातिब पर बना उठी। कौन सी बात? अवेज़ ने हैरान होने के तमाम रिकॉर्ड तोड़कर काम की तरफ देखा। तुमने रिजा की बजाय रक्षी को क्यों भाभी बना लिया? तुम्हारी डोरें तो पहले की तरह बरकरार ही रहेंगी। इस शादी से तुम्हें भला क्या फ़ायदा होगा? और काम ने मसनूई तासुब का इज़हार किया। तो और क्या, मैं भी कल यही बात सोच रही थी। अरीबा भी झट से बोल उठी। तुम लोगों को अपने टके छांट भर के दिमागों पर जोर देने की क्या ज़रूरत है? मैं झिझलाकर बोली। हराम इस नोक-झोंक से महफूज हो रहा था। वैसे रहते जा रूह अफ़ज़ा, बात तो और काम की ठीक है। हराम ने मेरे सामने से चिकन का डूंगा उठाने की कोशिश की तो मैंने कमाल इत्मीनान से डूंगा रिबा की तरफ खिसका दिया। ये क्या बात हुई? हराम नाराज़गी से गोया। खबरदार, जो किसी ने मुझे रूह अफ़ज़ा कहने की कोशिश की, ये जामे शीरी का जग सर पर ढेल दूंगी। मेरे धमकाने पर वो बस शराफत से प्लेटों पर झुके थे। तुम बहुत अच्छी कुकिंग करती हो रूह अफ़ज़ा, दिल छोटा मत करना, हम सब तो मजाक करते थे। एहराम ने नैपकिन से हाथ साफ करते हुए कहा। फिर कहा रूह अफ़ज़ा। मैं इसे फाड़ खाने को दौड़ी। मुझे तो रूह अफ़ज़ा कहने की इजाज़त है ना? वो इजाज़त तलब नज़रों से मुझे देख रहा था और आंखों में शरारत मच रही थी। तुमने अभी तक अपने आने की वजह नहीं बताई? अवेज़ ने कुछ ख्याल आने पर राम से पूछा। क्या मतलब? अपने घर में आने के लिए किसी वजह का होना ज़रूरी है? तुम बिना किसी वजह के नहीं आ सकते, इतना तो मैं तुम्हें जानता हूँ। किसी काम के बिना तुम कदम नहीं बढ़ाते। अवेज़ ने कुर्सी घसीटी और उठ खड़ा हुआ। हाँ, एक वजह तो वाकई है। राम ने भी बाहर निकलते अवेज़ के बराबर चलते हुए एकदम पीछे मुड़कर देखा। भला कौन सी? इन तीनों ने मुझे समेत होनपन की इंतहा कर दी। ये 5 फुट 5 इंच की रोज़ा की बोतल। वो बर्रास्त मेरी तरफ देख रहा था और इसकी गहरी निगाहों की तपिश मुझे सर झुकाने पर मजबूर कर चुकी थी। राम अब्बास इस लम्हे आगाही के हसीन राह से आगाह हुआ था। हमारे दरमियान कभी भी बेतकल्फ़ी नहीं रही थी और मंगनी के बाद तो तकल्लुफ़ और झिझक की दीवार खुद ब खुद हाइल हो चुकी थी। वरना पहले किताबों और पढ़ाई के दीवाने राम से कई मरतबा तकरार भी हो जाती थी। वो बहुत नमाज़ी, सौम और सलात का पाबंद और हाफ़िज़ कुरान था। राम मुझसे 3 साल बड़ा था। मैं खाला और अम्मी के ला कहने के बावजूद राम को किसी काबिल एहतराम रिश्ते से पुकार नहीं सकी थी। मैं ही क्या, इतने संजीदा मिजाज और लायक फ़ाइक और खाला के बेइंतहा लाडले राम को इसके मुझसे भी छोटे बहन भाइयों ने इज़्ज़त से नहीं बुलाया था। खालू के इंतकाल के बाद अम्मी और पापा खाला का हर तरह से ख्याल रखते थे और नानी के बाद तो अम्मी खाला के लिए माँ जैसी बन गई थी। एक तो खाला फितरतन बहुत सीधी सादी थी, दूसरी जवानी में बेवकूफ़ी के सदमे ने इन्हें और भी संजीदा मिजाज और खामोश कर दिया था। मेरा और अहराम का मंगनी से पहले मेरा और अहरम का झगड़ा होना एक मामूल बनता जा रहा था। अहरम की बहुत ख्वाहिश थी कि इसकी बहन रिबा और मैं अपने भाइयों के लिए शर्मिंदगी का बायस ना बने, मगर अहरम के बहुत चाहने और तलीम की अफादियत पर लेक्चर देने के बावजूद मैट्रिक में शानदार नंबरों से फेल होना मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाने का मुकाम था। मगर मेरी डटाई की कोई हद नहीं। अपना साबका रिकॉर्ड बरकरार रखते हुए दूसरी मरतबा भी मैं सप्ली क्लियर नहीं कर सकी थी। लोग क्या कहेंगे कि अहरम की फ्योंसी और मैट्रिक फेल। अल्लाह का वास्ता अम्मी इस रूह अफ़ज़ा से कहीं मेरे लिए रूह अफ़ज़ा ही रहे। शरबत नबशा ना बने। इतने कड़वे और कसीले शरबत को हलक से उतारना मुश्किल ना हो जाए। इस दफ़ा अगर वो फेल हुई तो फिर देखिएगा। अहरम मिनमिनाता हुआ बाहर निकला। बज़ाहिर तो कोई जालिम समाज या रुकावट मौजूद नहीं थी, मगर मंगनी के बाद न जाने क्यों अहरम इस कदर लाताल्लुक़ सा हो गया था कि सिर्फ इसकी ख्वाहिश को मद्देनज़र रखकर मैंने सप्ली क्लियर की थी और मेरी कज़न्स इस इनकलाब पर सजदे थे। अब तो झगड़ने के लिए कोई वजह भी मौजूद नहीं थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं तलीम को खैरबाद कर चुकी थी और अहरम भी जॉब के सिलसिले में मुल्क से बाहर चला गया था। बिलाशुबा वो हर लिहाज से बेहतरीन और मुकम्मल शख्सियत रखने वाला नौजवान था। इसमें आगे बढ़ने की लगन और जज्बा मौजूद था। इसलिए कामयाबी ने हर महाज पर इसके कदम चूमे थे। मंगनी के बाद रूह अफ़ज़ा की पुकार ज़रा ज़रा कम कम सुनाई देने लगी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता अहरम की मसरूफ़ियत का दायरा वसी होता चला गया। रूह अफ़ज़ा भी सालों और महीनों की गर्दिश में खोने लगी थी। जब अचानक अहरम की आमद ने ना सिर्फ मुझे हैरान किया, बल्कि इसके इंकशाफ ने अवेज़ और काम को भी शर्मदा कर दिया था। 5 फुट और 5 इंच की रूह अफ़ज़ा की खातिर अहरम अचानक लौट आया है। मुकामे हैरत, मुकामे तअज्जुब, मुकामे खुशी। अवेज़ हैरानी से बोले जा रहा था।
بس میرے بھائی زیادہ دماغ پر زور نہ دے، آجا ذرا بھنگڑا مار زور سے۔ ارقام نے حیران و پریشان اویس کے کندھے پر دھپ لگائی۔ یہ احرم بھلا کیا بول کر گیا ہے؟ اویس ابھی بھی حیران تھا اور مجھے حیرانی کم شرمندگی کے تالاب میں ڈبکیاں لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ احرم نے بولا ہے وہ اپنی ہونے والی روزہ کی خاطر آیا ہے۔ ارقام نے مسخرے پن سے کہا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بیگم بچپن میں حفصہ کو تعلیم کی افادیت پر لیکچر دینے کے چکر میں بھائی صاحب خود محبت کا سبق پڑھ بیٹھے ہیں۔ ارقام نے اب کے بنا کر اویس کا کان مروڑا۔ بھئی بہت ہی مبارک ہو روزہ بھابھی۔ اویس اور ارقام نے بھنگڑا ڈالنا شروع کر دیا اور سالوں اور ڈھیروں مہینوں کے گرداب میں گم روزہ ایک دم زندہ ہو کر ان سب کی ہنسی میں شامل ہو گئی تھی۔ امان بھائی کی شادی میں احرم نے بھی بہت بھرپور انداز میں شرکت کی تھی۔ شادی کا ہر فنکشن یادگار تھا۔ ادھر اگر اویس اور ارقام نے کچھ ذمہ داریاں سنبھال رکھی تھی تو دوسری طرف اوصاف نے رکشی کا حقیقی بھائی نہ ہونے کے باوجود بھائیوں والا حق ادا کیا تھا۔ شادی کی مصروفیات میں اوصاف اور اویس گھن چکر بنے ہوئے تھے، تاہم انہوں نے انجوائمنٹ کے لیے نت نئے طریقے ایجاد کر کے اس شادی کو یادگار بنانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اپنے بھائی کی خوشی میں مگن کزنز اور سہیلیوں کی چھیڑ چھاڑ میں خوشیوں کے سارے رنگ لیے۔ میں نے غور ہی نہیں کیا تھا کہ دلہن کی اکلوتی بہن ہر فنکشن میں گمسم، خاموش اور افسردہ دکھائی دیتی رہی ہے۔ رجا جو حد درجہ چنچل اور بے انتہا شوخ طبیعت کی مالک تھی، کیوں اس قدر سنجیدہ دکھائی دے رہی تھی؟ میں نے ہزار تاویلیں دی تھیں، مگر یہ تک سوچ چکی تھی کہ اوصاف سے تقریب نکاح ہونے کی وجہ سے رجا پریشان اور الجھی ہی ہے۔ پھر ایک دن مووی اور تصویریں دیکھتے ہوئے اویس نے بھی میرے خدشات پر گویا مہر لگا دی تھی۔ تمہاری سہیلی تو ہر جگہ غم کی تصویر بنی نہ جانے کس کے سوگ میں ہے۔ اللہ خیر کرے اس پھلجھڑی اور بے حد فوری رجا کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو بات بات پر کہکے لگایا کرتی کس قدر حسین ہے تمہاری سہیلی، تم بالکل ٹھیک اس کے عشق میں مبتلا ہو۔ بعض چہرے یوں ہی عمر بھر ہمیشہ کے لیے قید کر لیتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ازلی لاپرواہ انداز میں تذکرے کر رہا تھا۔ جب میں نے احرم کو اٹھتے اور اپنے بیڈ کی طرف بڑھتے دیکھا، اس کی چال میں مضبوطی نہیں تھی، وہ گویا جلد منظر سے ہٹنا چاہتا تھا۔ اتوار کی شام میں خالہ کے گھر کی تو باتوں ہی باتوں میں اریبہ نے بتایا، بھیا بہت الجھے خاموش سے ہیں، کیا تم نے نوٹ کیا ہے افزاپی؟ بھلا جہاں میرے تینوں بھائی موجود ہوں وہاں خاموشی کا تصور کیا جا سکتا ہے، مگر نہ جانے کیا بات ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود کچھ ایسا انوکھا اور عجیب لگ رہا ہے جیسے دل اور ذہن قبول نہیں کر پا رہے۔ نہ جانے دل پر کون سی موسم اترنے والے ہیں۔ وہ سودا تھی، بے چین تھی، میں اسے تسلی دینا چاہتی تھی، کچھ ایسا کہنا چاہتی تھی جو اریبہ کو ہنسنے پہ مجبور کر دیتا، مگر ٹھیک انہی گھڑیوں میں میرے دل پر بھی کچھ ایسی ہی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ میں لمحہ بہ لمحہ سکوت کے دریا میں اترنے لگی اور اریبہ کہہ رہی تھی، یہ کیسے موسم ہیں جو نہ چاہنے کے باوجود ہمارے آنگن کے درختوں پر بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خزاں کے موسم تھے، جھڑتے پتوں کے لرزدہ ہونٹوں پر ایک نوحہ تھا، ایسا نوحہ جو سارے موسموں کو چاٹ لگا کر خزاں رسیدہ کر دیتا، مرجھا کر رکھ دیتا ہے، بنجر کر دیتا ہے۔ اور اس پل مجھے یوں ہی محسوس ہو رہا تھا کہ میں بنجر ہو رہی ہوں۔ پلکوں کے دودھ سے بغاوت کرتا ایک آنسو مچل کر میری گود میں آ گرا تھا۔ میں زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اٹھی تھی، اریبہ ہجر کے موسم میں تمہیں کیا خبر؟ اریبہ یہ ہجر کے موسم میں میرے دل کو لاحق ہونے والے ہیں، یہ گھڑیاں درد کی گھڑیاں ہیں۔ میری چھٹی اس ہمیشہ کی طرح کسی انہونی کا اعلان کر رہی تھی۔ کچھ عرصے پہلے پاپا کو معمولی سے بخار نے بستر سے لگا دیا تھا اور اتنے صحت مند حشاش بشاش میرے بے حد ایکٹیو پاپا لمحوں میں ڈھیر ہو گئے۔ امی پاپا کی جدائی کے بعد اب ماحول تبدیل ہو چکا تھا۔ صدمے سے باہر نکلی فقط 3 ماہ نے پر پرزے نکال کر اپنی زبان کے ایسے جوہر دکھائے تھے کہ میں امی سے نظریں چرانے شرمندہ ہی کونے قدروں میں چھپنے کی کوشش کرتی۔ رکشی نے شوہر سمیت گھر پر اپنا راج قائم کر لیا تھا، مجھے اور امی کو ایک اسٹور میں منتقل کر دیا تھا۔ ہمارے کچن میں گھسنے پر پابندی لگ چکی تھی، میں اور امی کسی کو فون بھی نہیں کر سکتی تھی، کھانا ہمیں اسٹور روم میں ہی بھجوا دیا جاتا تھا، ڈائننگ ٹیبل تک آنے کی ہمیں ہمت نہیں تھی، اپنی مرضی سے فریج کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، حتیٰ کہ ملنے ملانے والوں سے پہلے رکشی کو خود ملاقات کرتی تھی۔ پھر اگر ضروری سمجھا جاتا تو امی کو ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھجوا کر بلوا لیا جاتا تھا۔ خالہ کو گھر آنے سے نہ جانے کیا کہہ کر روک دیا گیا تھا، خالہ فون کرتی تو امی سے بات نہیں کرنے دی جاتی تھی، البتہ اویس اور کام آتے جاتے رہتے تھے، یہ مکار کتنی ان کے سامنے گویا بچ جاتی، وہ ہمارے زخم خوردہ دل میں جھانکنے بغیر خوشی خوشی لوٹ جاتے تھے۔ رکشی کو دیکھ کر وزیلہ بھابھی نے بھی رنگ ڈھنگ دکھانا شروع کر دیے تھے، مگر وہ رکشی کی طرح براہ امی سے بد کلامی یا بدتمیزی نہیں کر سکتی تھی۔ بہرحال ان کے دل میں تھوڑا بہت خوف خدا اور امی کا احترام موجود تھا۔ میری سانسوں کے ساتھ رشتے جوڑنے والی رجا نہ جانے کہاں تم بھی کسی کنویں میں ڈوب چکی تھی، اور اس کی بھلی ماں جس کی شخصیت کے جھانسے میں میری بھولی ماں نے اور میں نے برسوں کی ریاضت
کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ امی اپنی عمر بھر کی کمائی کو لٹتا دیکھ کر بے حال ہو رہی تھی۔ وہ جنہیں خونے جگر سے سینچا تھا، جب وہی اپنے نہیں رہے تھے تو پھر پرائی عورتوں سے بھلا کیسے چپکی۔ امی کو ہمایوں بھائیوں کے رویے نے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ رکشی میں کیڑے نظر آنے لگے تھے۔ وہ آپ ہی کی پسند تھی، میں بھگا کر نہیں لایا اسے، اب میں اپنا گھر کیوں خراب کروں؟ ہمایوں بھائیوں نے گویا آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھی۔ انہی دنوں رکشی، تائی امی اور بابا جان حج پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ وہ شاید ہمارے گھر کے حالات سے بے خبر تھے، مگر یہ میری بھول تھی۔ انکل آئے نہ آئے، رجا کو رکشی دن بھر کی تمام رپورٹیں منو عین پہنچا دیتی تھی، اور یہ بات تو مجھے بہت بعد میں پتہ چلی تھی کہ رجا کے کہنے پر مجھے اور امی کو خالہ کے گھر جانے سے روکا گیا تھا۔ اور وجہ کیا تھی؟ رجا نے ایسا کیوں کیا، اور وہ تھی کون ہمارے گھریلو معاملات میں مداخلت کرنے والی؟ بہت سے سوالی نشان جگمگا رہے تھے، اور ان کا ایک واحد اور ٹھوس جواب تھا، حریم عباس۔ رجا سجاد حرم کے سحر میں گرفتار ہو گئی تھی، اور اس نے نہ جانے کون سا جادو پھونکا تھا کہ حرم بھی سدھ بدھ کھو بیٹھا تھا۔ اس رشتوں کا وقار بھول گیا، محبتوں اور بندھے ہوئے ہاتھوں کی التجائیں بھول گئی۔ حرم کی ماں اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی تھی۔ دیکھ میرے لال، مجھے میری بڑی بہن کے سامنے رسوا مت کرنا۔ دیکھ بیوگی میں میری بہن، میری ماں جیسی بہن نے میرے سر پر چادر تان کر سایہ کر رکھا تھا، مجھے اس کے سامنے ذلیل مت کرنا۔ وہ رو رہی تھی۔ جو ابا نے شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ماں کے سامنے بدلحاظ ہوا آپ کی بہن کے احسان اتارنے کے لیے اس کی بے کردار بیٹی کو گھر لے آؤں۔ عزت بخشو، مجھے بغیر سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ غصے سے بولا۔ تو کیا کہہ رہا ہے؟ حرم ماں کے دل میں نیزے کی طرح لگا۔ میری افزا ایسی نہیں ہے، اتنی پیاری ہے آپ کی افزا۔ وہ طنزیہ بولتا ہوا ماں کی طرف دینے لگا۔ افزا بہت معصوم اور بھولی بالی ہے، تجھے کیوں اچانک اس میں برائی نظر آنے لگی ہے؟ وہ غصے سے چلائی۔ اتنے سالوں بعد مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کس کردار کی ہے۔ جب آنکھ سے پٹی اترتی ہے تو منظر دکھائی دیتا ہے۔ اس نام و نہاد محبت کی پٹی کو اتار پھینکا ہے میں نے، دیکھ لی ہے میں نے افزا کی شکل۔ حرم نے دھاڑ کر کہا، تجھے کس نے بہکا دیا ہے؟ میرا دل یہی کہتا ہے کہ تو کسی کے جال میں پھنس گیا ہے۔ وہ رونے لگی۔ کاش جھوٹ ہوتا، کاش یہ سب واقعی کسی دشمن نے مجھے بہکانے کی غرض سے کیا ہوتا، مگر وہ خون آلود آنکھوں سے روتی ہوئی ماں کے قریب جھکا۔ امی یوں مت کریں، میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا، مگر میں آپ کو سچ بھی نہیں بتا سکتا۔ حرم گویا تھک کر خود سے مخاطب ہوا تھا، پھر تھکے تھکے قدم اٹھاتا باہر نکلتا چلا گیا۔ اسٹیج پر جو میرا کردار تھا مجھے نبھانا ہی تھا ہر صورت، اور میری تنابیں میری جیسی ہی ایک عورت کے ہاتھ میں تھی جو میری خوشی کو مجھ سے چھین کر کسی اور کی خوشی بنا دینا چاہتی تھی۔ کل صبح 10 بجے نیچے آ جانا، اگر نہ آئی تو پھر جان لینا کہ جتنا عزت سے جی لیا ہے بس اتنا ہی کافی ہے۔ ابھی صرف حرم کی نظر سے گری ہو بھائیوں کی نگاہ، اور دل سے اتر کر کہاں جاؤ گے افزا؟ ہم یہ تصاویریں تمہارے بھائیوں کو دکھا دیں تو وہ تمہیں کھڑے کھڑے گھر سے نکال دیں۔ اس نے میرے سامنے ان شرمناک تصاویر کا لفافہ پھینکتے ہوئے کہا تھا، اور میرے جسم میں گویا جان ہی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کس وقت تصاویریں بنائی گئی تھی۔ میں رجا کے گھر پوری بے تکلفی سے اٹھتی بیٹھتی تھی۔ کئی بار رکشی نے اپنے ڈیزائن کردہ کپڑے مجھے پہنا کر دکھانے کے لیے کہا تھا، مجھے کیا پتہ تھا کہ جرائم پیشہ لوگ بہت بدصورت عورت ہو تم رکشی، کاش تمہارا اتنا غلیظ چہرہ مجھے پہلے نظر آ جاتا۔ تم میری کمی بن کر ہمارے گھر میں داخل ہوئی، ہم نے اس سانپ کے ساتھ سمجھوتا کر لیا۔ مجھے پتہ تھا کہ میری یہ ذلت میری ماں سہ نہیں پائے گی، بہت بھاری قیمت ادا کرنی پڑی ماں کی زندگی بچانے کے لیے۔ رکشی فاتح مند کے احساس سے چور ہو رہی تھی۔ کل صبح کیا ہونا تھا میں جانتی تھی، مگر اس پل مجھے صرف امی کی فکر تھی۔ رات سے تکلیف اور درد کو سہتے سہتے ان پر نیم بے ہوشی کی کیفیت آ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے بیتتا رہا، میں نے اذان فجر سنی اور پھر نماز فجر ادا کی، قرآن کھولا، کلام پاک کے حروفوں کو چوما، پھر لفظ لفظ دل میں اتارنا چاہا، مگر مجھ سے قرآن حکیم کی تلاوت نہیں ہو سکی۔ میں جزدان میں قرآن پاک کو لپیٹ کر الماری میں رکھ آئی تھی۔ امی ابھی تک سو رہی تھی نیچے۔ رکشی فاتح کے احساس سے سرشار تھی، ادھر میرا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب رہا تھا۔ 10 بجے کے قریب ملازمہ نے مجھے نیچے آنے کے لیے کہا۔ میں چہرے سے تمام تاثرات چھپا کر نیچے آئی تھی۔ سپاٹ چہرہ اور بنجر آنکھیں لیے میں نے اپنے پیاروں کے چہرے دیکھے، ان چہروں کو کچھ دھند کی لپیٹ میں لینا چاہا تھا، مگر میں نے کمال حوصلے سے آنکھ میں اترنے والی نمی کو دل میں اتارا اور باری باری ان چہروں کو دینے لگی۔ خالہ، اویس، ارقام، ہمایوں بھائی، بھیا، بھابھی، رکشی اور رجا۔ ہاں، حرم نہیں تھا۔ خدا نے میری دعا سن لی تھی۔ حرم کی گرم جدگی میرے حوصلے کو مضبوطی بخش چکی تھی۔ میں نے دھک دھک کرتے دل کو ڈانٹا، سمجھایا، اس کی التجاؤں کو نظر انداز کر کے بولی، خالہ یہ انگوٹھی واپس لے لیں، مجھے حرم کا ساتھ قبول نہیں۔ کیا کہہ رہی ہو افزا؟ خالہ شدر رہ گئی، ان کے ساتھ گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ 2 ماہ بعد اچانک انہیں
کیوں بلایا گیا ہے اور کس لیے بلایا گیا ہے؟ افزا کیا بکواس کر رہی ہو؟ تمہارے حواس تو ٹھیک ہے؟ ہمایوں بھائی جو کل تک ہر معاملے سے بے نیاز سے آج یوں بھڑک اٹھے گویا میرا گلا ہی دبا ڈالیں گے۔ میں اس نام و نہاد منگنی کو توڑ رہی ہوں، مجھے احرم سے شادی کسی صورت بھی نہیں کرنی۔ دل کو اپنے ہاتھوں سے کچلنا اور روندنا کیا ہوتا ہے؟ آج سارے تجربوں سے گزر رہی تھی۔ افزا تم پاگل ہو چکی ہو، امی شادی کی تاریخ لینے آئی ہیں۔ ہمایوں بھائی اس قدر زور سے دھاڑے تھے کہ لمحہ بھر کو میرا دل چاہا کہ اس مکار عورت کی مکاری کا پردہ چاک کر دو، مگر ہر خواہش پر سر نہیں جھکایا جاتا۔ آج جان لیا تھا اور ابھی نہ جانے کون کون سی آگاہی کے در واں ہونے تھے۔ رکشی کی خواہش پوری ہو چکی تھی، رجا کی تمنا بھی ادھوری نہیں رہی تھی۔ کیا تھا کہ اگر افزا ایوب کا دل اجڑ گیا تھا، بھلا اس معمولی سی دل کی اوقات ہی کیا تھی؟ کیا وجہ ہے اس منگنی کے توڑنے کی؟ بولو افزا۔ اویس گویا غصے اور اشتعال کے عالم میں بھرا بیٹھا تھا۔ وجہ کاش کوئی اسم ہوتا جسے پڑھنے کے بعد کم سے کم میں اور میرا وجود کہیں زمین پر دکھائی نہ دیتا۔ بولو افزا، کوئی ریزن دو، کچھ تو کہو۔ یہ معمولی سی بات نہیں، خالو نے یہ رشتہ طے کیا تھا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ صدمے کے زیر اثر پھٹی پھٹی آواز میں کہتا چلا گیا۔ کیا بولوں، کیا بتاؤں؟ بہتی موجوں کے حوالے خود کو کرنا آسان نہیں تھا، مگر میں نے ایسا کیا۔ میری نظریں رکشی کے چہرے پر تھیں جو نفرت اور حقارت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ نیلی کان سی آنکھوں نے مجھے تہس نہس کر دینے والے طوفان کی ٹھنڈے مارتی پاگل مجھے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں عذاب کو پسند کرتی ہوں۔ سر پر آسمان ہی تو گر پڑا تھا۔ اویس، خالہ، ارقام سب پتھرائی نظروں سے مجھے دیکھتے رہے اور میں اپنے اوپر گرے اس تھوڑے سے آسمان کو ہاتھ سے ہٹانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ افزا میری بچی، تجھے کیا ہو گیا؟ خالہ پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، کیا یہی دن دیکھنا تھا؟ مجھے یقین کیوں نہیں آتا یہ میری افزا کے الفاظ ہیں۔ افزا تم پاگل ہو چکی ہو، میں سمجھتا تھا احرم بکواس کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ افزا ایسی نہیں ہے۔ نہیں افزا، یوں دھوکہ نہیں دیتے، یوں ذلیل نہیں کیا کرتے۔ اٹھی امی، اب کیا رکھا ہے؟ کچھ نہیں بچا باقی۔ اویس کی بہت تھکی تھکی سی آواز تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ میں اگر اس لمحے اویس عباس کو دیکھ لیتی تو کبھی زندگی میں ایسے شفاف جھوٹ بولتے ہوئے میرا دل لمحہ بھر کو ضرور لرزتا، مگر میں اسے بتاتی بھی کیا کہ تمہاری بہن نے محبت پر عزت کو فوقیت دی ہے، محبت کو قربان کر کے عزت کو بچا لیا، ورنہ یہی میرے بھائی ایک پل کے لیے مجھے اس چھت تلے سانس لینے دیتے۔ خالہ چلی گئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد ایک فون کال نے مجھے تھرا کر رکھ دیا تھا۔ اویس نے فون پر بتایا امی کو گھر آتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی ہیں، میں انہیں اسپتال لے آیا ہوں۔ رکشی اور بھابھی دونوں اسپتال روانہ ہو گئی تھی۔ اس وقت رکشی کو اس گھر میں آئے ہوئے صرف چند دن ہی تو ہوئے تھے اور وہ پورے گھر پر یوں حکمران تھی کہ گویا صدیوں سے یہاں رہتی رہی ہے۔ حتیٰ کہ وزیلہ بھابھی بھی اس سے کچھ دبنے لگی تھی۔ لاکھ چاہنے کے باوجود رکشی نے مجھے اسپتال نہیں جانے دیا تھا۔ خالہ 3 دن بعد گھر آ چکی تھی۔ ایک دفعہ پھر بخار نے انہیں اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ میرا دل انہیں دیکھنے کے لیے بےتاب رہتا تھا، مگر اس گھر سے باہر نکلنے کی اجازت کہاں تھی؟ رکشی جو چاہتی تھی اس کی خواہش کے مطابق میں نے وہ سب کچھ کہہ دیا تھا۔ ان غلیظ اعترافات کے بعد بھائیوں کے رویے یکسر بدل چکے تھے۔ تم نے ایسا کیوں کیا افزا؟ امی بھی وہی سوال دہرا رہی تھی جن کے جواب زخم دل پر کھدے ہوئے تھے۔ رکشی چاہتی تھی، میں نے سپاہ لہجے میں کہتے ہوئے دیوار پر بنے بد رنگ منظر کو دیکھنے کی کوشش کی تھی، مگر کیوں؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ صدمے کی وجہ سے شاید ان کا نروس سسٹم متاثر ہو رہا تھا، ورنہ ایسا سوال تو وہ ہرگز نہ پوچھتی۔ بھلا انہیں پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے ایسا کیوں کیا؟ میری خود کلامی ان تک بآسانی پہنچ رہی تھی رجا کے لیے، کیونکہ رجا ایسا چاہتی تھی۔ وہ احرم کو چاہنے لگی تھی، مگر بیچ میں کھڑی تھی، مجھے ہٹانا بہت ضروری تھا نا، اور میں نے ان کی خواہش پوری کر دی ہے، ورنہ کیا؟ وہ بے قراری سے بولی، ورنہ آپ کی افزا کی بے کرداری کے چرچے سرِ عام ہونے لگتے، یہ مجھے اور میری عزت کو نیلام کر دیتی۔ وہ ایسا کر سکتی تھی؟ اپنے ہی آنسوؤں میں میرا وجود پانی بن کر بہنے لگا تھا اور میں ان کی گود میں سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ یہ اوصاف کون ہیں؟ احرم کی آنکھوں میں سرخیوں کے رنگ بہت گہرے تھے۔ پتہ نہیں۔ اویس نے نگاہیں چرائی۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے؟ وہ زخمی شیر کی طرح پھنکارا۔ مجھے کچھ پتہ ہوگا تو بتاؤں گا نا۔ اویس خاموشی سے کتاب میں سر دے کر بیٹھ گیا۔ افزا نے اس پر کسی اوصاف کو فوقیت دی تھی، اس بات نے احرم کی مردانگی پر کاری ضرب لگائی تھی، اسے ریجیکٹ کیا گیا تھا، ٹھکرا دیا گیا تھا۔ وہ اس وقت آنت و توہین کے احساس سے بھر رہا تھا۔ اوصاف رجا کا کزن ہے نا؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں میں سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ بولو اویس، خاموش کیوں ہو؟ ہاں شاید۔ وہ ایک دم کتاب الٹ کر کھڑا ہو گیا تھا اور پھر لمبے لمبے ڈگ بھرتا باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا تھا۔ احرم، رجا اور اس کی والدہ آئی ہیں، امی کی عیادت کے لیے ہوں۔ وہ ابھی تک اسی سکوت کے زیر اثر تھا۔ آتا ہوں۔ احرم نیچے آ گیا تھا۔ امی کے کمرے سے رجا کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی اور اس
گھنٹیاں بجاتی آواز نے احرم کے اندر پھیلے سکوت کو یکدم توڑ دیا. تریجا جس مقصد کا ارادہ کر کے آئی تھی وہ مقصد لمحہ بلمحہ سے کامیابی سے ہمکنار کر رہا تھا. دھیرے دھیرے ویسے ہی منتر احرم کے سر چڑھ کر بولنے لگا تھا جس سحر نے کبھی افزا کو گرفتار کر رکھا تھا. ان فاصلوں کو ریجا نے ایسے مٹا ڈالا کہ نہ احرم کو خبر ہو سکی نہ اس کے گھر کے کسی فرد کو. اور ریجا سجاد ان سب کے لیے لازم مظلوم ہوتی چلی گئی. خالہ کی بیماری کے دوران ریجا سجاد کی ہمدردی، محبت، خلوص اور سار کے سب قائل ہوتے چلے گئے تھے. اریبہ ریجا کا دم بھرنے لگی تھی اور ارقام اور اویز بھی اس کی سادگی اور نرم دلی کے قائل ہونے لگے تھے. دھیرے دھیرے وہ ان سب کے دلوں میں اپنا مقام بنا چکی تھی. پھر انہی دنوں اس کی امی اور بابا جان فضائی حادثے کا شکار ہو گئے. شطرنج کی بساط پر مرضی کی مہریں رکھنے والی ان دو لڑکیوں کی زندگی میں یکدم بھونچال آ گیا. کچھ عرصے تک وہ غم اور صدمے کے ذریعے سے پوری دنیا سے کٹ کر رہ گئی. ہر ٹھوکر انسان کے سنبھلنے کے لیے ہوتی ہے اگر کوئی سنبھلنے کی خواہش رکھتا. مگر رکشی اور ریجا نے اس صدمے سے بہت جلد پیچھا چھڑا لیا تھا. سننے میں آیا تھا کہ صاف اکھاڑا چلا گیا ہے. ریجا اب تنہا تھی اور اس کی عزیز از جان بہن اپنی باپردہ اور نرم دل بہن کو اپنے گھر لے آئی تھی. کتنا اذیتناک تھا ان دونوں کے بحروپ زدہ چہرے دیکھنا اور پھر ہمیشہ کے لیے دیکھتے رہنا. سیاہ گون اور سیاہ حجاب میں لپٹی ریجا وزیلہ بھابھی سے مل رہی تھی، آنسو بہا رہی تھی. پھر وہ میری طرف بھی آئی تھی مگر میں نے ایک تنفر بھری نگاہ اس کے وجود پر ڈالی. رمی کے لیے پانی لے کر اوپر چلی گئی. کتنے نقاب چڑھا رکھے تھے ان دونوں بہنوں نے اپنے چہروں پر. اتنے نیک ماں باپ کی اولاد اس قدر بد فطرت بھی. ماں باپ کی پابندیوں میں جکڑی رکشی تو آزاد ہو چکی تھی مگر ریجا نے بھی ان کی آنکھیں بند ہونے کے بعد نئے زمانے کے رنگ ڈھنگ اپنانے میں دیر نہیں کی تھی. رکشی تو پردے سے پیچھا چھڑا چکی تھی. البتہ ریجا ابھی تک بحروپ بھرے احرم کی نظر میں پردے کی بو بن کر اپنا الگ سے مقام بنانا چاہتی تھی. کتنی محنت، لگن اور کوششوں کے بعد وہ احرم کو اپنی طرف متوجہ کر سکی تھی یہ تو ریجا کا دل ہی جانتا تھا. بہت زیادہ روک ٹوک بھی باغی کر دیتی ہے اور یہ بغاوت تو ریجا کے اندر اپنے ماں باپ کے موجود ہوتے ہی نپ گئی تھی. وہ اپنے خاندان کے سالوں پرانی روایتوں اور پابندیوں سے نفرت کرتی تھی. ذرا سا دریچہ کھلنے پر اس نے اپنے رنگ بدل لیے تھے. یہ رنگ اس کے اندر پہلے سے ہی موجود تھے. باپ کے خوف سے بظاہر اس نے خود کو نفیس اور عمدہ لباس میں چھپا رکھا تھا. البتہ خود غرضی اور اس کی فطرت میں شامل تھی. خود پسندی کی جھلک اس کی شخصیت میں واضح نظر آتی تھی مگر اس کے ساتھ ساتھ وہ انتہا پسند تھی. اس کے اندر حسد کے جراثیم بھی تھے. وہ بد فطرتی اور کمینگی کی انتہاؤں پر تھی. بہت سال بعد ریجا نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ رکشی کی شادی میں احرم کو دیکھ کر میں اس کے عشق میں مبتلا نہیں ہوئی تھی. بات تو اس سے بھی پرانی ہے. یاد کرو ایک دفعہ تم نے منگنی کی تصویر مجھے دکھائی تھی. میں تو تصویر میں احرم کو تمہارے برابر دیکھ کر لٹو ہو گئی تھی. پہلی نظر کی محبت نے تصویر دیکھ کر گھائل کر دیا تھا اور جب میں نے جان لیا کہ میں احرم کو کبھی بھی تمہارا ہوتا نہیں دیکھ سکتی تو میں نے احرم کو تم سے چھین لیا. دیکھو ہر خوشی پلیٹ میں سجی تو نہیں ملتی نا، کبھی کبھار خوشی کو چھین کر حاصل کرنا پڑتا ہے. بہرحال تم کیوں خود کو ضائع کر رہی ہو؟ کیا احرم پر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ تم بہت خالص جذبوں اور دل کی گہرائیوں سے اسے چاہتی ہو تو یہ عمر گنوانا بیکار ہے؟ اس کا دل کبھی بھی تمہاری طرف سے صاف نہیں ہو سکتا، کم سے کم میرے ہوتے ہوئے تو کبھی بھی نہیں. اس صاف سے محبت کا اعتراف تو تم نے خود کیا تھا نا اس کے ماں کے سامنے. پھر یہ جوگ لینے کا بھلا کیا فائدہ؟ وہ صاف بھی میرے فراق میں دیوانہ بنا پھر رہا ہے. تم بھی احرم کی جدائی میں سلگ رہی ہو. تم دونوں اگر شادی بکواس بند کرو ریجا اور کبھی میری راہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب نہ کرنا. بڑا زہر بڑھ چکا ہے میرے اندر، کہیں تمہیں بھی زہر آلود نہ کر دوں. میں پالوں کی طرح چاہنے لگی تھی اور ریجا لبوں پر چمکتی مسکان لیے گنگناتے ہوئے پلٹ گئی تھی. احرم اور ریجا کی شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی. سننے میں آیا تھا کہ ہمایوں بھائی نے اپنی بہن کی طرف سے ملنے والی ذلت کو دھونے کی غرض سے اپنی سالی کا رشتہ احرم سے کروا دیا تھا. بقول ہمایوں بھائیوں کے ان کی بہن تو احرم کے قابل ہی کہاں تھی. احرم جیسے نمازی، پرہیزی، صوم و صلات کے پابند پارسا آدمی کے لیے ریجا جیسی باپردہ، باحیا اور سادی شریک حیات ہونی چاہیے تھی. میری جیسی نہیں جو اپنے منہ سے کسی غیر مرد سے محبت کا اعتراف کر رہی تھی. اور وزیلہ بھابھی کہتی تھی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں اور بد مردوں کے لیے بد عورتیں. احرم کو تو خدا نے دنیا میں ہی جنت کی حور سے نواز دیا ہے. جس دن احرم کی شادی تھی اسی دن امی کو ایک بار پھر سانس کی تکلیف شروع ہو گئی تھی. امی کس قدر ذیت میں تھی. وہ خالہ کے گھر جانا چاہتی تھی، سب سچ بتا دینا چاہتی تھی. وہ مجھے اس جال میں سے نکالنا چاہتی تھی جو میرے ارد گرد باندھ دیا گیا تھا مگر وہ بے بس بھی تو انتہا کی تھی. خالہ کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی. ان کی زبان میں لکنت آ گئی تھی. گردن توڑ بخار اپنے بد اثرات چھوڑ گیا تھا. ریجا شادی کے بعد کئی مرتبہ ہمارے گھر اپنی بہن سے ملنے آئی تھی. پھر وہ
احرم کے ساتھ اسٹاک ہوم چلی گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، بے انتہا خوش تھی۔ اس خوشی کے احساس نے رجا کو حسین ترین بنا دیا تھا۔ رجا کے اسٹاک ہوم جاتے ہی مجھے خالہ کے گھر جانے کی اجازت مل گئی تھی۔ امی مجھے زبردستی خالہ کے پاس بھیج دیتی تھی۔ حالانکہ اویس اور ارقام کی نظروں کا سامنا کس قدر مشکل تھا، اور جب بھی اویس لمحہ بھر کے لیے تنہا ہوتا، افضا تم نے ایسا کیوں کیا؟ اور میرا دل چاہتا تھا کہ گریبان پھاڑ کر سر میں خاک ڈالے جنگلوں کی طرف بھاگ جاؤں، جہاں کوئی میرے زخم مدیرنے کی کوشش نہ کرے، کوئی مجھ سے یہ سوال نہ پوچھے کہ افضا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وقت کی دھول میں افضا ایوب بھی مٹی ہو رہی تھی۔ خالہ کی موت کی خبر نے امی کو توڑ کر رکھ دیا تھا، اور میں وقت کی دھول میں اپنے پیاروں کو کھوتے دیکھ رہی تھی۔ یوں ہی 4 سال بیت گئے تھے۔ امی کی صحت پہلے سے بہتر تھی۔ ہمایوں بھیا اور وزیلہ بھابھی کراچی سے آ گئے تھے۔ ان کی گود میں ننھا سا کلکاریاں مار رہا تھا۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا، مگر رجا اور رکشی کی گود ابھی تک خالی تھی۔ اویس جاب کے بعد بہت ذمہ داریاں اور مصروف ہو گیا تھا۔ ریبا گریجویشن کے بعد فارغ تھی، اور کام بھی یونیورسٹی کے آخری سال میں تھا۔ ان 4 سالوں میں احرم واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے امی کی ناراضگی کے باوجود اسکول میں جاب شروع کر دی تھی تاکہ خود کو مصروف رکھ سکوں۔ امی بھی مجھے مصروف دیکھ کر کچھ مطمئن تھی، تاہم انہیں میری بے رنگ زندگی کا صدمہ دیمک کی طرح چاٹ رہا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب احرم اور رجا کو آئے 2-3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں اویس کی شادی کے سلسلے میں آئے تھے۔ رجا کو میں نے تقریباً 4 سال بعد دیکھا تو وہ بہت الجھی اور اداس دکھائی دے رہی تھی۔ نہ جانے کیا بات تھی، رجا کے چہرے پر ساختگی کا کوئی رنگ نہیں تھا، حالانکہ خوشحالی اور آزاد فضاؤں کی کھلی کھلی آب و ہوا نے اس کے حسن کو نکھار بخشا تھا۔ میں رجا سے اس قدر پتاک سے ملی تھی کہ وہ لمحہ بھر کے لیے حقدق رہ گئی۔ میں نے غور کیا تو رجا کے چہرے پر عجیب سی خجلت اور کچھ بہم سازشوں کا احساس نظر آیا۔ پھر یہ میرا معمول ہی تو بن گیا تھا۔ رجا کی آمد کے ساتھ میری خوش اخلاقیاں عروج پر ہوتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اویس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ اویس شادی سے پہلے کارڈ دینے آیا تھا۔ نہ جانے کیوں ایک جھجک سے ہم دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ بہت سالوں سے سوچ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں، یوں لگتا ہے کہ کسی حاسد کی بد نظر نے ہماری خوشیوں کو نگل لیا ہے۔ کیا تمہیں نہیں محسوس ہوتا افضا، کوئی تو ہے جس نے ایک ڈرامہ ترتیب دیا تھا، ڈائریکٹ کیا تھا، تحریر کیا تھا، اور اس ڈرامے کی واحد کردار تم تھی، اور تم نے وہی سب کچھ بولنا تھا جو تم سے کہا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں میں اس ڈرامے میں سچائی کو ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں۔ کیا تم مجھے سچ بتا دو گی افضا؟ میں تیکھی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، کون سا سچ؟ میں نے انجان پن کی انتہا کر دی۔ تم کیوں خود کو تباہ کر رہی ہو؟ اویس دکھ کے احساس سے بوجھل آواز میں بولا، تمہیں میرے بارے میں سوچ سوچ کر ہلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خود اپنے لیے عذاب خریدتے ہیں، انہیں کسی خسارے کا احساس کیا دلانا؟ اویس رنجیدہ تھا، افسردہ تھا، اور شاید اس الجھی گتھی کو سلجھانا چاہ رہا تھا۔ میں نے خسارے کتنے چھوڑ دیے ہیں، شاید اس لیے پرسکون ہو گئی ہوں۔ اچھا کیا، زندگی گزارنے کے لیے کسی بہلاوے کا ہونا ضروری ہے۔ اویس کچھ دیر مزید بیٹھنے کے بعد چلا گیا تھا، اور میں اس کی باتوں کے مفہوم میں گم تھی۔ اویس کی شادی سے 2 روز پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میری ٹانگ 3 جگہ سے ٹوٹ گئی تھی، سر پر الگ گہرے زخم آئے تھے، دایاں بازو بھی فریکچر تھا۔ ہسپتال میں 2 مہینے کی ٹریٹمنٹ اور باقاعدہ علاج سے میری صحت بحال ہو رہی تھی۔ اسی دوران ہمایوں بھیا کے دل میں نہ جانے کیسی سوئی محبت کے طوفان اٹھنے لگے تھے۔ وہ پہلے کی طرح مہربان ہوتے چلے گئے تھے، البتہ ہمایوں بھائی کا رویہ اول روز کی طرح تھا، مگر میرے ساتھ ہونے والے اس حادثے نے ہمایوں بھائی کو اپنی کچھ زیادتیوں کا احساس دلا ہی دیا تھا۔ وہ روزانہ ہی مجھے دیکھنے ہسپتال آنے لگے تھے۔ ہسپتال کا بل وغیرہ اور اسلام آباد سے میرے چیک اپ کی غرض سے بلوائے کہ ڈاکٹر کی فیس بھی دونوں بھائیوں نے دی تھی۔ ابھی بھی امی بھی اس کایا پلٹ پہ حیران تھی، تاہم بیٹوں کے رویوں نے انہیں پھر سے توانا کر دیا تھا۔ میں نے دریچہ بند کر کے تلخ یادوں کی کتاب کو بند کرنا چاہا تھا، مگر یادیں کہاں پیچھا چھوڑتی ہیں، بلکہ یہ تو درد مسلسل کی طرح تمام عمر ساتھ دیتی ہیں۔ اس یادوں کی کتاب میں کچھ آنسو ابھی میرے لیے موجود تھے، اور یہ بہار کے شروع کے دنوں کی بات تھی۔ رکشی کو پورے 4 سال بعد خوشخبری ملی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے قدم زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ ان دنوں رجا بھی واپس جانے والی تھی۔ شام کو وہ رکشی سے ملنے آئی تھی۔ میں کچن میں چائے بنا رہی تھی، اور وہ دونوں کچن سے مل کر ڈرائنگ روم میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے جوتے کی نوک سے تھوڑا سا دروازہ کھول دیا تھا، مجھے ان کی آوازیں بآسانی سنائی دے رہی تھیں۔ تم نے کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کیوں نہیں کیا؟ اتنی دیر کیوں ہو رہی ہے؟ رکشی بہن کو ناراضگی سے مشورہ دے رہی تھی۔ 120 ڈاکٹر سے چیک اپ کروا چکی ہوں، سب کہتے ہیں میں بالکل فٹ ہوں، یہ اللہ کی طرف سے دیر ہے۔ رجا کی افسردہ سی آواز سنائی دی، کیا مطلب؟ تم فٹ ہو تو پھر پرابلم کیا ہے؟ رکشی نے الجھ کر پوچھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ رجا کی گود بھی جلد بھر جائے، پتہ نہیں۔ رجا کی آواز میں بیزاری تھی۔ ڈاکٹر کے ذکر پر مجھے امی اور ڈاکٹر زرین کی مابین ہونے والی گفتگو کا خیال آیا۔ میں سر میں اٹھتی ٹیسوں کو دباتی یادوں سے پیچھے چھڑاتے ہوئے باہر نکلنے لگی تھی، جب رکشی کی دبی دبی آواز سنائی دی، تم کو
احرم سے کہنا چاہیے تھا وہ اپنا چیک اپ کرواتا۔ چیک اپ میں کون سا حرج ہے، مرد بھلا کہاں مانتے، اور احرم کو اس معاملے میں رضامند کرنا مشکل ہے۔ میں نے ذرا سا دروازے کی جھری میں سے جھانک کر دیکھا۔ رجا محبت کے اصول کے لیے پاگل ہونے والی اور دوسروں کے جذبات کو کچلنے والی ضدی اور خود سر رجا نہیں، ایک ہاری ہوئی عورت دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے ایک گہری سانس خارج کر کے امی کے کمرے کا رخ کیا۔ امی بے خبر سو رہی تھی، ان کے چہرے پر نیند کی حالت میں بھی غم کے سائے لہرا رہے تھے۔ آخر ڈاکٹر زرین نے امی سے کیا کہا ہے، میں سوچتے ہوئے پلٹ آئی تھی۔ اتوار کی شام اویس اور کام آئے تھے۔ اویس کی بیوی کائنات بھی تھی۔ حریبہ کا رشتہ طے ہو گیا تھا اور وہ امی کو اسی سلسلے میں لینے کے لیے آئے تھے۔ حریبہ کے سسرال رسم کی غرض سے جانا تھا۔ صرف 3 ماہ بعد احرم اور رجا حریبہ کی شادی کے لیے آئے تھے۔ اکلوتی بہن کی خوشی تھی۔ اویس اور کام تو بہت مصروف تھے اور امی بھی خالہ کے گھر چلی گئی تھی۔ البتہ میں نے اسکول کا بہانہ کر دیا تھا۔ حریبہ کی شادی میں جانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اسکول کی مصروفیات کے علاوہ نما اور نوفا کو ہوم ورک کروانا، ان کے لیے کوکنگ وغیرہ کرنے کے دوران وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ امی کے بے حد اصرار کے باوجود میں شادی کے لیے تیار نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی خوشی کا صفحہ پھاڑ دیا تھا۔ اس کے باوجود وزیلہ بھابی اپنے بھائی کا رشتہ لے آئی تھی، جو کہ 2 بچوں کا باپ تھا۔ کبھی وہ کسی کزن کے سسرالیوں میں میری شادی کروانے کے لیے ہمایوں بھائیوں کے سر ہو جاتی، کبھی اپنی کسی بہن کے جیٹھ کے سر مجھے منڈانے کو تیار ہو جاتی۔ رکشی بھی جلد مجھے ٹھکانے لگانا چاہتی تھی، مگر اس کی نظر میں میرے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ وہ بڑی عیاری کے ساتھ امی سے اپنے تعلقات بحال کر چکی تھی۔ حریبہ کی شادی کے ہنگامے سرد پڑے تو امی واپس چلی آئی تھی۔ وہ اب بھی بہت خاموش اور پراسرار دکھائی دیتی تھی۔ مجھے خبر نہیں ہو سکی کہ امی بالا ہی بالا کون سے معاملات طے کر رہی تھیں۔ پتہ تو اس وقت چلا جب امی نے بہت دبی آواز میں نظریں چراتے ہوئے کہا، میں نے تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ کس کے ساتھ، کون ہے؟ میں یکدم مشتعل ہو کر چلا اٹھی تھی۔ پہلی بیوی فوت ہو چکی، 3 بچے ہیں، درمیانی عمر کا مرد ہے۔ امی کا لہجہ افسردہ تھا۔ رکشی اس معاملے سے الگ تھی، تاہم اس کی شدید خواہش تھی کہ جلد از جلد میری شادی ہو جائے۔ ہم آج بھی ایک دوسرے سے بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ زندگی میں اگر میں نے کسی سے نفرت کی تھی تو وہ رکشی تھی۔ مجھے اس سے بے حد اور بے حساب نفرت تھی۔ میرا بس چلتا تو تمام عمر کبھی اس کی صورت نہ دیکھتی۔ افضل، میرے بندے ہاتھوں کو دیکھ اس رشتے کے لیے حامی بولو۔ میری زندگی کا بھروسہ نہیں اور میں تمہیں شاد آباد دیکھنا چاہتی ہوں، اور پھر تم بھی تو۔ وہ روتے روتے یک لخت خاموش ہو گئی تھی۔ مجھے کیا ہوا ہے بتائیے امی، کون سی بات آپ کو یہ انتہائی فیصلہ کرنے میں مجبور کر دیا؟ آخر بات کیا ہے؟ ڈاکٹر زرین نے آپ سے کیا کہا ہے؟ میں امی کے گھٹنے پر سر رکھ کے بے اختیار پوچھ رہی تھی۔ امی کی خاموشی، یہ پراسراریت اور ایک دم ہی میری شادی کا فیصلہ میری چھٹی حص کچھ اور اشارہ کر رہی تھی۔ میں خود کو ایک اور بڑے صدمے کے لیے تیار کرنے لگی۔ کچھ بھی تو نہیں، وہ ہلکانے لگی۔ پلیز امی، مجھ سے کچھ مت چھپائیے۔ میرے آنسو ایک تواتر سے گر رہے تھے، حالانکہ میں نے نہ رونے کا عہد خود سے کر رکھا تھا۔ اس ایکسیڈنٹ نے تم سے ماں بننے کی صلاحیت چھین لی ہے۔ امی پھٹ کر رو پڑی۔ ڈاکٹر زرین کی بات نے میرے پیروں تلے سے جیسے زمین دھیرے دھیرے سے نکال لی۔ کیا کہہ رہی ہیں امی؟ میرے لب پھڑپڑا کر خاموش ہو گئے۔ ڈاکٹر، ہاں، ڈاکٹر زرین نے مجھے یہی بتانے کے لیے روکا تھا۔ وہ آنسو پوچھتے ہوئے بولی، میں نے بہت سوچا ہے، ہر پہلو پر غور کیا، تب ہی اس رشتے پر مطمئن ہوئی۔ دیکھو بیٹی، حقیقت کتنی تلخ کیوں نہ ہو، ایک نہ ایک دن سامنا تو کرنا ہی ہوتا ہے۔ میں جانتی ہوں میری بیٹی کس قدر بہادر ہے۔ جب اپنے دل کو نکال کر رکشی کی بہن کے قدموں میں سجا دیا تو پھر اور بھی بے شمار غم تمہیں کبھی توڑ نہیں سکتے۔ سکلین 3 بچوں کا باپ ہے، اسے بچوں کے لیے ماں چاہیے، اسے مزید اولاد کی تمنا نہیں، اور میں چاہتی ہوں۔ پلیز امی، میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا۔ تم خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ وہ میرے بال سلا رہی تھی۔ فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ میں رونے لگی تھی۔ نہ جانے اور کتنے امتحان باقی تھے، اور میری آنکھوں سے 4 سال بعد پھر برسات کی ایسی جھڑی لگی تھی کہ جس نے سارے غم، سارے صدمات، ساری اذیتیں اور تمام تر ذلتیں بلا ڈالیں۔ اس اندھیری رات کے بعد میرے لیے سحر تھی۔ میری زندگی میں پھر سے ایک عجیب موڑ آیا۔ رکشی اور رجا کی بچائی بسات کے سارے مہرے بغیر چاہے میرے ہاتھ چلے آئے تھے۔ کس طرح، کیوں کر میں نسواری نشانوں کے گرداب میں چکر لگانے کے بجائے بہت سوچ بچار کے بعد بازی الٹنے والی تھی۔ مات کرنے والوں کو شہ مات کا ذائقہ بھی چکھنا تھا، یہی دنیا کا قانون ہے۔ میں وہ جواری ہوں جو سب کچھ لٹا کر بھی مالا مال ہے، اور رجا سب کچھ پا کر بھی خالی ہاتھ۔ ان خالی ہاتھوں نے ہمیشہ خالی رہنا تھا۔ زندگی میں سب کو ایک موقع ضرور دیا جاتا ہے۔ رجا کو بھی یہی موقع ملا تھا۔ اس نے اپنی شاطرانہ ذہانت کی وجہ سے تمام مہرے اپنے ہاتھ میں کر لیے تھے، مگر اس میں بھی سراسر میرا قصور تھا۔ میں اس کے ہاتھوں مات ہوتی رہی۔ بہت شوق ہے، شوق سے بڑی چاہ سے وہ پورا کالج چھوڑ کر میری طرف کیوں بڑھی تھی، یہ بات آج سے پہلے میں نے کبھی سوچی نہیں تھی، مگر جب آگاہی کے عذاب اترتے ہیں تو سوچوں تک لہو لہان ہو جاتی ہیں۔
ہماری دوستی کے ان 4 سالوں میں رجا نے ہر طرح سے مجھے ہی لوٹا تھا۔ میں بہت حسن پرست واقع ہوئی ہوں۔ میری اس کمزوری کو رجا اول روز سے جان گئی تھی۔ میں بہت بدو اور احمق تھی۔ یہ میری دوسری کمزوری تھی جس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں رجا کے ظاہر پر فدا ہو گئی تھی۔ یہ میری تیسری کمزوری تھی اور وہ پہلی نظر میں مجھے کسی مقدس پاکیزہ راز کی طرح لگی تھی۔ بہت نیک گھرانے کی باپردہ لڑکی، دل خود بخود ایسی لڑکی سے دوستی کے لیے مچل اٹھا تھا اور رجا بھی گویا تیار بیٹھی تھی۔ گزرے چند سالوں پر غور و فکر کروں تو بہت سی غیر واضح چیزیں بھی واضح ہونے لگتی ہیں۔ رجا کے باپ کا تعلق اس بازار سے تھا۔ شریف، ایماندار اور اصولوں پر جان دینے والے اس بازاری باپ نے خود پر اچھائی کا لبادہ چڑھا رکھا تھا۔ وہ بیٹیوں کو ٹرے میں سجا کر پیش کرنے والوں میں سے نہیں تھا، نہ ہی بیٹیوں کے گاہک گھر بلاتا تھا۔ وہ سمجھدار تھا۔ اچھے گھرانوں کے بہترین لڑکے پسانے کے بعد بیٹیوں کو روایتی انداز میں رخصت کر کے تمام زیورات، جہیز اور حق مہر کی رقم وصول کر لینے کے بعد خلا کا کیس کر دیتا تھا۔ رجا کی 2 اور بڑی بہنیں بھی تھیں جو خودکشی کر چکی تھیں۔ وہ دونوں ہی شادی کے کچھ عرصے بعد باپ کی مہربانی سے خلا یافتہ ہو چکی تھیں۔ بیٹیوں کی خودکشی کے بعد سجاد نے شاید دل سے توبہ کر لی تھی اور اس کے بعد اس نے چھوٹی دونوں بیٹیوں پر پہرے بٹھا دیے تھے۔ وہ اپنی ان بیٹیوں کا سودا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انہیں شریف خاندان میں بیاہ کر شاید بڑی بیٹیوں کے ساتھ کی گئی زیادتیوں کی تلافی کرنا چاہتا تھا اور اس نے بڑی بیٹیوں کے توسط سے اتنا کچھ کما لیا تھا کہ باقی زندگی آرام اور آسائش سے گزر سکتی۔ تاہم منافق اور کمینے باپ کی بیٹیاں، جن کے لوہوں میں خود غرضی رچی بسی تھی، وہ کیسے ڈسے بغیر رہ سکتی تھیں؟ سب سے حیران کن بات یہ تھی کہ رجا اور رکشی بھی اپنے باپ کی اصلیت سے ناواقف تھی۔ ان کی ماں ایک شریف ذاتی تھی جو سجاد کی وجاہت اور حسن پر فدا ہو کر دنیا سے کنارہ کر چکی تھی۔ صورت کی آنکھوں میں موجود نمی صرف پچھتاوا بن کر چمکتی تھی اور اس پچھتاوے کے زیر اثر اس نے تمام عمر ایک خاموشی کی بکل میں گزار دی تھی۔ یہ تمام حقیقت مجھے کیسے معلوم ہوئی؟ مجھے رکشی کے باپ کے ماضی سے کس طرح آگاہی ہوئی؟ صبح ڈاکیہ ایک رجسٹری دے کر گیا تھا۔ ان تمام مواد اسی رجسٹری سے برآمد ہوا تھا اور اسے بھیجنے والے کا نام اوصاف تھا، رجا کا خالہ زاد بھائی، اس کا منگیتر اور اس سے ابھی تک بے حد حساب چاہنے والا۔ شدت کی چاہت اب نفرت اور انتقام میں بدل چکی تھی۔ شاید محبت اور نفرت ایک ہی سکے کے 2 رخ ہیں۔ رکشی اور رجا کی مشترکہ کوششوں سے امین کے جنگل میں پھنس گئی تھی۔ ان کی خواہش کے عین مطابق میں اور امی رکشی کو گھر لانے کے لیے دل و جان سے تیار ہو گئے تھے۔ رجا کے باپ نے بیٹی کا مستقبل محفوظ کرنے کے لیے تحفظ کے طور پر ہمایوں بھائیوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے تھے کہ وہ چاہ کر بھی کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ رجا کا دل بری طرح حرم میں الجھ گیا اور اسے پانے اور حاصل کرنے کے چکر میں وہ دوستی جیسے عظیم اٹوٹ رشتے کو بھی پیروں تلے رون دی گئی۔ اب رکشی اور رجا کی بچائی بسات کے سارے مہرے خود بخود میرے حق میں ہو گئے تھے۔ اوصاف نے خط کے اختتام میں صرف اتنا لکھا تھا، وہ بری ہے، بہت بری ہے، اس نے تمہارا دل اجاڑا ہے، اس نے تمہاری ہنسی کو چھینا ہے، اس نے تمہیں قید تنہائی کے عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں جانتا ہوں وہ احرم کو پانے کے لیے پاگل ہو رہی تھی اور اس نے رکشی کو دھمکیاں دے کر آمادہ کیا تھا کہ وہ احرم کو تم سے متنفر کر دے، ورنہ وہ ہمایوں کو رکشی کے متعلق سب کچھ بتا دے گی، اور یہ بھی کہ رکشی ایک بڑے شخص کی منکوحہ بھی رہی ہے۔ یہ نکاح میرے بغیرت خالوں کو ایک بلیک میلر کے خوف سے کرنا پڑا تھا، مگر جلد ہی وہ بوڑھا اس دنیا جہاں سے کوچ کر گیا اور ماموں کی جان شکنجے میں سے نکل آئی۔ رکشی کو رجا کی دیوانگی نے مجبور کیا تھا اور اپنا گھر بچانے کے لیے وہ خود غرضی کی انتہاؤں تک پہنچ گئی تھی، ورنہ تمہاری فیملی کا حصہ بننا رکشی کا ایک ایسا خواب تھا جسے تعبیر تمہاری امی نے بخشی تھی۔ رکشی تمہیں بہت پسند کرتی تھی، اکثر مجھ سے تمہاری سادگی، معصومیت اور نرم دلی کی باتیں کرنے لگتی۔ رجا شروع سے خود غرض، جلد باز اور ضدی رہی ہے، مگر رکشی ایسی نہیں تھی۔ اسے رجا نے برا بننے پر مجبور کر دیا، سو ہو سکے اسے معاف کر دینا۔ یہ خط لے کر سب سے پہلے میں رکشی کے بیڈ روم میں پہنچی تھی۔ تمام مہروں کو بڑی ذہانت و فہم فراز سے چلانا تھا۔ میری ذرا بھر غلطی کسی بڑے نقصان سے دوچار کر سکتی تھی۔ بہرحال میں نے رکشی کو کسی جسمانی نقصان یا صدمے کے حوالے نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میری رگوں میں شریف اور باحیا باپ کا خون دوڑ رہا تھا جس نے مجھے دھوکہ دہی، منافقت اور ظلم کرنا نہیں سکھایا تھا۔ نہ میں ظلم کرنا چاہتی تھی اور نہ ظالم کہلوانا چاہتی تھی، ورنہ یہی خط اگر ہمایوں بھائیوں کے دفتر پہنچا دیتی تو رکشی سے چھت تلے ایک سانس بھی نہیں لے سکتی تھی۔ وہ خط پر نظر جمائے ساکت کھڑی تھی۔ اس کی رنگت نے نہ جانے کتنے ہی رنگ بدلے تھے اور پھر دوسرے ہی پل وہ سسکنے لگی تھی۔ مجھے معاف کر دو افزا، تم نہیں جانتی اس ذلیل رجا نے مجھے کس قدر مجبور کر دیا تھا۔ میں بے بس ہو چکی تھی۔ افزا، ہمایوں
کو کچھ مت بتانا، میں تمام عمر تمہاری منمور رہوں گی۔ ابھی تو تمہارے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا پچھتاوا چین نہیں لینے دیتا۔ وہ لہرا کر زمین پر گرنے لگی تھی کہ جب میں نے سراسر سے تھام لیا۔ کتنا ترس آ رہا ہے مجھے تم پر، میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ بہرحال میں تمہاری طرح بغیرت یا بے زمین نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑا ہے، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ افضا وہ روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھ گئی تھی۔ میں نے دل میں اٹھتے درد کی پرواہ کیے بغیر گاڑی کی چابی اٹھائی اور باہر نکل آئی۔ یہ اسی شام کی بات ہے جب اویس کی بیوی کائنات ایک بچے کو جنم دے کر کسی پیچیدگی کے باعث وفات پا گئی تھی اور رکشی سیڑھیوں سے گر کر اپنا بچہ کھو بیٹھی تھی۔ ساتھ ہی ڈاکٹر نے اسے دوبارہ ماں نہ بننے کی خبر بھی سنا دی۔ میں اور امی خالہ کے گھر رہنے کی غرض سے آ گئیں۔ ریبا بھی اپنے سسرال آ گئی تھی۔ گھر میں خاموشی اور سناٹے تھے، یا پھر مجھے نومولود کی سسکیوں اور آہوں کی آوازیں۔ میں نے لپک کر ننھے شامون کو تھام لیا تھا اور میری پیاسی ممتا جیسے سراب ہونے لگی تھی۔ شامون میری ذمہ داری بن گیا تھا۔ اویس کائنات سے دائمی جدائی کے صدمے کے زیر اثر شامون سے لاپرواہ ہوتا جا رہا تھا۔ انہی دنوں ریجا اور احرم ہمیشہ کے لیے واپس آ گئے تھے اور میں خود کو ریجا سے خاص ملاقات کے لیے تیار کر رہی تھی جب ایک اور انکشاف میری روح تک کو ہلا گیا۔ میں شامون کو سلا کر اور امی کو بتا کر خالہ کے گھر آئی تھی۔ معمول کے مطابق گھر میں سناٹوں کا راج تھا۔ کبھی یہ گھر خوشیوں کا گہوارہ اور ہنگاموں کا مرکز ہوا کرتا تھا، آج ہر طرف ویرانی بکھری ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ریجا گھر میں ہی ہوگی، مگر وہ کسی ڈاکٹر سے ملنے گئی تھی۔ ابھی تک وہ ڈاکٹر اور علاج کے چکروں میں بھاگ گئی تھی۔ پیروں فقیروں کے آستانوں پر بھی دستک دے کر دیکھ لیا تھا۔ میرے قدم ریجا اور احرم کے مشترکہ بیڈ روم کی طرف اٹھے۔ اس وقت احرم دفتر جا چکا تھا، اس بات کا مجھے یقین تھا، مگر میری توقع کے خلاف احرم گھر میں تھا اور اس وقت اپنے کمرے میں تنہا تھا۔ اس کی آواز بہت دبی دبی تھی اور وہ کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے زندگی سے کچھ حاصل کرنا اس وقت چھوڑ دیا تھا جب افضا میری نہیں رہی تھی۔ یہ میرے منہ پر کسی اور کے ساتھ کا اعتراف کر چکی تھی۔ ایسا کیوں ہوا تھا؟ میں بچپن سے اسے جانتا ہوں۔ افضا اس قسم کی لڑکی نہیں، مگر اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ کچھ سوچنا سمجھنا غور و فکر کرنے کا خیال نہیں آیا۔ مگر کل شام ریجا نے عجیب سی باتیں کی تھیں۔ ان ڈھکی چھپی باتوں کا مفہوم کچھ یوں تھا کہ افضا پر بہتان لگا کے اس نے مجھے حاصل کیا تھا اور وہ سمجھتی ہے کہ نام مراد اور خالی گوت بھی وہ افضا کی بد دعاؤں کی وجہ سے ہے۔ دل ہی دل میں یہ اعتراف مجھے غم اور خوشی دونوں احساسات میں مبتلا کر گیا۔ غم یہ کہ افضا اور میرے درمیان بدگمانی کی چادر کسی اور نے نہیں، ریجا نے تان دی تھی۔ صرف اور صرف میرے عشق میں دیوانی ہو کر خوشی اس بات کی تھی کہ میرے جیسا شخص کس قدر خوش قسمت ہے جو بیک وقت دو عورتوں کا محبوب ہے۔ افضا جو ابھی تک کسی بھی شخص کا ساتھ قبول نہیں کر پائی تھی، اس کے دل پر کیا اپنا نام بغیر پڑھے بھی میں جانتا ہوں کہ میرے علاوہ کسی اور کا تصور اس کے لیے محال ہے، اور میں بھی بہت بچپن میں اس کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جڑا سن کر اس پر اپنا حق سمجھ بیٹھا تھا۔ یہ نہیں جانتا تھا کہ کاتب تقدیر نے ہمارے لیے کچھ اور ہی لکھا ہے۔ وہ میری محبوبہ تھی جو بیوی کی موجودگی کے باوجود محبوبہ ہی رہی۔ پہلی محبت اور دل پر لکھا پہلا نام کبھی تمام عمر نہیں مٹ پاتا۔ افضا میرے لیے ہمیشہ روح افزا ہی رہی، میری روح کو تقویت دینے والی، مجھے ہمیشہ ایک یاد میں جکڑ رکھنے والی افضا۔ میں نے ہمیشہ اسے یادوں میں زندہ رکھا تھا اور یہی بات ریجا کہہ رہی تھی۔ ریجا کے خیال میں افضا کی بد دعا کی وجہ سے پوری طرح صحت مند ہونے کے باوجود وہ ماں نہیں بن سکی۔ وہ احمق جانتی نہیں کہ ہر طرح سے مکمل احرم عباس اسے ماں بننے کی صلاحیت سے محروم ہے۔ مرد بھی بانجھ ہوتے ہیں۔ وہ کمال اعلیٰ ظرفیت سے مجھے دوسری شادی اور افضا سے شادی کی اجازت دے رہی تھی۔ اسے تمام اعتراف کر کے خود کو افضا کا مجرم قبول کر لیا تھا۔ وہ سزا کے لیے بھی تیار تھی اور میں اس سے کچھ بھی کہہ نہیں پایا۔ اپنی کمزوری کا ذکر کسی سے بھی کرنا بہت ذہنناک ہے مبین، میں جانتا ہوں۔ باقی کا سفر میں نے تنہا کرنا ہے، اس لیے ریجا کو طلاق دے چکا ہوں۔ وہ یہاں سے روتی ہوئی گئی ہے، خود کو ختم کرنے کی دھمکیاں دے رہی تھی۔ بہت جذباتی ہے اور شاید نئی زندگی کے آغاز کے بعد اس کی میرے حصول سے بھی بڑھ کر جنونی خواہش پوری ہو جائے گی۔ بہرحال اسے ماں بننے اور اپنی تکمیل کا شوق دھیرے دھیرے پاگل بنا رہا تھا۔ کوئی بچہ وہ اڈاپٹ نہیں کرنا چاہتی تھی، سو ڈاکٹر سے مشورے کے بعد میں نے اسے طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا۔ احرم خاموش ہو گیا تھا، شاید اس نے فون بند کر دیا تھا، مگر مجھ سے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا بہت مشکل تھا۔ میں کس طرح لڑکھڑاتے قدموں سے چل کر گھر آئی تھی۔ احرم کے انکشاف نے مجھے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ احرم نے ریجا کو طلاق دے دی۔ میرا دماغ سنسنا رہا تھا اور جس فیصلے کے متعلق امی نے مجھے سوچنے کے لیے وقت دیا تھا، وہ فیصلہ خود بخود میرے ارادوں کو مضبوطی بخش گیا۔ اب اس فیصلے سے سب کو آگاہ کرنا تھا۔ میں گھر آئی تو ریجا پہلے سے موجود تھی۔ یہ وہ ریجا تو نہیں تھی جسے میں جانتی تھی، جس کے سحر میں گرفتار ہو کر میں احرم کو کھو چلی تھی، جو میرا دل چھین کر لے گئی تھی۔ یہ تو کوئی ٹوٹی بکھری صدمے سے بے حال عورت تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لپک کر میرے قریب آئی۔
مجھے معاف کر دو افضا، ورنہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ تمہیں احرم کی محبت کی قسم مجھے معاف کر دو۔ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا رب بھی تمہیں معاف کرے۔ 2 لفظوں میں بات سمیٹ کر میں تیز قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ شامون اٹھ چکا تھا، اب آنکھیں مسلتے ہوئے میری طرف لپک رہا تھا۔ میں نے شامون کو سینے سے بھینچ کر بے تحاشا چومنا شروع کر دیا۔ میں رو رہی تھی، شامون کے وجود کی ٹھنڈک میرے دل میں اتر رہی تھی۔ میں نے اپنے فیصلے سے امی کو آگاہ کر دیا تھا۔ تم کیا کہہ رہی ہو افضا؟ امی کی آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگیں۔ آپ احرم سے بات کر لیں، میں احرم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ مگر افضا، ڈاکٹر نے تم کو… وہ لب بھینچے خاموش ہو گئی تھی۔ تم کیوں خود غرض ہو رہی ہو؟ ایسی کوئی بات نہیں امی، آپ کی تسلی کے لیے یہ سچ آج پہلی اور آخری مرتبہ بتا رہی ہوں۔ آپ اس راز کی امین ہیں۔ دیکھیے، احرم کی عزت مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور میں نہیں چاہوں گی کہ اس کی ذات کی کمزوری دوسروں پر عیاں ہو جائے۔ میں نے لمحہ بھر سوچ کر کہنا شروع کیا۔ کیسی کمزوری؟ وہ سوالی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ رجا کے ساتھ مسئلہ نہیں تھا، احرم کے ساتھ مسئلہ تھا، اس لیے بچہ نہیں ہو سکا، اور وہ کسی ایسی عورت کے ساتھ کا خواہشمند ہے جسے سایہ اور صاحبان چاہیے۔ تو امی، مجھے بھی تو ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے۔ ہم دونوں میں اس قدر مشترکہ ہے، ہم دونوں میں ایک قدر مشترکہ ہے، اور جو چیز ہمیں ہمیشہ باندھے رکھے گی وہ محبت کا ٹوٹ رشتہ ہے۔ ہم دونوں گرفتار محبت ہیں، سو آپ خود احرم سے بات کر لیں۔ امی کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو گر پڑے تھے اور وہ بے اختیار ہونے لگی تھی۔ امی نے شاید اسی رات احرم سے بات کر لی تھی، تبھی تو اسی رات احرم کا فون آ گیا تھا۔ وہ بہت غصے میں تھا، نہ جانے کتنے ہی سالوں کا اشتعال نکال دینا چاہتا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے نرمی سے کہنا شروع کیا، کیوں جل بھن رہے ہو امی نے ایسی کون سی انوکھی بات کر دی ہے؟ کوشش مت کرو افضا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ وہ گھبرا کر بولا، کیوں گالے چبا رہے ہو؟ امی سے بات کرو۔ میں نے کیا کہا ہے؟ میں ساتھ دامن بچا رہی تھی، میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ جو بات میں رجا سے نہیں کر سکا میں تم سے کیسے کہوں؟ وہ کسی زیر سے گزر رہا تھا، اب میں اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے بہت نرمی اور تحمل سے بولی، میں تمہارے ہر راز کی امین ہوں افضا۔ وہ شرزدہ رہ گیا تھا، سب جاننے کے باوجود بھی تم… ہاں، کیونکہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں اس اعتراف میں دیر نہیں کرنا چاہتی۔ اور رہی بچے کی بات، تو شامون ہے نا، مگر وہ تو اویس کا بیٹا ہے۔ وہ ابھی تک ورطہ حیرت میں مبتلا تھا۔ ہاں، مگر اب وہ ہمارا یعنی میرا اور تمہارا بیٹا ہوگا۔ اویس سے میں بات کر چکی ہوں، اور وہ تو ویسے بھی شامون کی ذمہ داریوں سے بریز جمع ہو چکا ہے۔ میں نے مزید احرم کے اگر مگر سننے سے پہلے فون رکھ دیا۔ آج ہماری شادی کو 6 سال ہو گئے۔ شامون نے مجھے اور احرم کو کبھی کسی کمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ وہ ہماری محبتوں اور چاہتوں کا محور ہے، اور میں اور احرم اسٹاک ہوم میں اپنے چھوٹے سے فلیٹ میں شامون کے ہمراہ بہت بھرپور اور مکمل زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم 2 ادھورے لوگوں کی زندگی رب کائنات نے مکمل کر دی ہے۔ آج سے بہت سال پہلے میں نے کہا تھا نا کہ بساط کے سارے مہرے میرے ہاتھ آ لگے ہیں۔ میں نے کچھ غلط نہیں کہا تھا۔ ان مہروں کو میں نے اپنی مرضی سے اس جگہ رکھ دیا تھا جہاں ان کی موجودگی ناگزیر تھی۔ میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا، کسی کے بددعا نہیں سمیٹی، اور شاید اس لیے آج ایک بھرپور شخص کی محبتوں کے سنگ خوشحال زندگی گزار رہی ہوں۔ اگر رجا جان جائے کہ احرم نے اسے طلاق صرف اس کی تکمیل کے لیے دی تھی کہ شاید کوئی دوسرا مرد اس کی زندگی کی کمی پوری کر دے، تو شاید اس کا کرب کم ہو جاتا۔ اور میں نے بھی کچھ غلط فیصلے تو نہیں کیے۔ تمام عمر احرم میری محبتوں، قربانیوں اور احسان کے بدلے سر نہیں اٹھا پائے گا، اور میں جو اس کے نزدیک بہت عظیم اور بڑے ضرب والی وسیع دل کی مالک تھی، اسے کبھی پتہ نہیں چل سکے گا کہ سائے اور صاحبان کی تلاش مجھے اس تک لے آئی ہے۔ اگرچہ احرم مجھ سے بدگمان رہا تھا رجا کی باتوں میں آ کر، وہ بھی میرا دل دکھانے کا سبب بنا تھا، مگر میں احرم کو اپنی اور اس کی محبت کے صدقے معاف کر چکی تھی۔ مگر پھر بھی ڈاکٹر زرین کے بتائے سچ کو بے نقاب کرنا بہت اذیتناک تھا۔ بعض حقیقتیں چھپا لینے میں کوئی حرج نہیں، اور میں احرم کو اس حقیقت کے متعلق کبھی بتا نہیں سکی تھی کہ اپنی ذات کی کمزوریاں اپنے چاہنے والوں کے سامنے عیاں کرنا نہایت مشکل ہی نہیں، ناممکن بھی ہے۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام تھا سایہ اور صاحبان، اور اس کی رائٹر ہے نایاب جلانی۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ کمنٹس میں بتائیے گا۔ میرا تھوڑا سا گلا خراب تھا، اس لیے بہت میں نے آرام سے پڑھا ہے، اس میں کوئی مسٹیک ہو تو اس کے لیے معذرت۔ اللہ حافظ۔